بسم الله الرحمن الرحيم. قال سعيد بن جبير مسجن بثوبه قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه وسلم عليه موسى. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا قصہ چل رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام آگے نکل گئے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا فرمایا. اس کے بعد واپس آئے اور حضرت خضر علیہ السلام کی وہیں ملاقات ہوئی. سبز گھاس یا سبز چادر کے اوپر آپ تشریف فرما تھے، سمندر کے کنارے کے اوپر، اور کچھ روایتوں میں ہے علی کبید البحر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں دیکھا حضرت خضر علیہ السلام کو، ان سے ملاقات کی. آگے روایت میں امام سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو چادر مسجل بثوبہ کپڑا اوڑے ہوئے تھے، اور کپڑے کا ایک کنارہ قد جعل طرفہ تحت رجلیہ، ایک کونا تو آپ کے پیر کے نیچے دبایا ہوا تھا اور دوسرا سر کے نیچے دبایا ہوا تھا. فسلم علیہ، موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا. اس کے بعد وہی بات ہے جو اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں. موسیٰ بنی اسرائیل جئت لتعلمنی مما علمت رشدا، میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھلائے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، رشد والا علم. قال اما یکفیک، آپ کے پاس تورات ہے، آپ کے لیے کافی نہیں ہے، اور وحی آپ کے پاس آتی رہتی ہے، اور میرے پاس وہ علم ہے لا ينبغي لك ان تعلمه، آپ کے لیے اس کا سیکھنا مناسب نہیں ہے سارا کا سارا. وَإِنَّ لَكَ عِلْمًا، اور آپ کے پاس علم ہے لا ينبغي لأن أعلمه، میں پورا اس کو جان لوں، وہ نبی ہی کی شان ہے، اس لیے وہ میرے پاس نہیں ہو سکتا. اور مجھے جو تکوین امور کا ذمہ دار بنایا ہے، اس سلسلے میں میرے پاس جو علم ہے اس کی آپ کو من وجہن تو ضرورت ہے، لیکن کلی طور پر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر وقت آپ ان علوم ہی کے پیچھے رہو. آپ کو اللہ پاک نے شریعت کا علم دیا ہے. آگے فَأَخَذَ طَائِرٌ بِمِنْقَارِ، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تخصصات اس سے بھی معلوم ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اور حضرت خضر کی تکوینی امور کی چیزیں تھیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ تھیں، اس لیے کچھ تو جاننا ضروری ہے ایک دوسرے کا، لیکن مکمل ان علوم کے پیچھے ہی پڑے رہیں. ایک آدمی دین کا علم حاصل کرتا ہے اور دنیاوی علوم میں اس کے ساتھ ایسا لگ جائے، یہ بھی مناسب نہیں. اور جو دینی علوم حاصل کرتے ہیں من وجہن بصیرت حاصل کرنا، ان کے لیے مسائل شریعہ کو سمجھنے کے لیے، دنیا جو چل رہی ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اپنے مسائل حکومتوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے جو سوجھ بوجھ اور جو سمجھ ہونی چاہیے، یہ تو یقینی طور پر فطری طور پر حکمت ضالۃ المؤمن ہے. فَأَخَذَ طَائِرٌ بِمِنْقَارِهِ فِي الْبَحْرِ، اتفاقی طور پر حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بات ہی کر رہے تھے کہ ایک پرندے نے دریا کنارے پر آ کر چونچ سے پانی لیا. حضرت خضر نے وہی بات فرمائی جو اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں. اس روایت میں تو میرے اور آپ کا علم ہے. آگے ایک روایت آ رہی ہے کہ ساری کائنات کا علم مل کر بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا یہ سیریا لے رہی ہے. اور پھر سیریا تو لے رہی ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے. علم کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ علم کوئی کسی سے لیتا ہے تو جس سے لیتا ہے اس کا علم پختہ ہوتا ہے. اسی لیے کتاب اللہ نے فرمایا بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، پہلے علم کا خاصہ بتلایا، کتاب کا پڑھنا اور اس کو تدریس اس کی ہو تاکہ علم پختہ رہے. حتی اذا رکبا فی سفینۃ وجدا معابرا صغارا، یہاں تک کہ جب یہ دونوں بزرگ پہنچے دریا کنارے کے اوپر تو ایک چھوٹی سی کشتی حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی. تحمل اہل هذا الساحل الى اہل هذا الساحل الاخر، اس کنارے سے اس کنارے تک وہ لوگوں کو پہنچاتی تھی. جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں نرمدا میں اس کونے سے اس کونے تک. عرفوه، وہ حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان گئے. فقال، انہوں نے کہا عبداللہ الصالح، اللہ کے نیک بندے ہیں. مراد وہی حضرت خضر کی طرف اشارہ کیا. قال قلنا لسعید، یہ علی ابن سعید کی طرف منسوب کر کے کہہ رہے ہیں ابن جریج کہ قلنا لسعید خضر قال نعم، ہم نے حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ہوا خضر، یعنی آپس میں ان کی گفتگو ہوئی ہوگی وہ، یا انہوں نے پوچھا کہ یہ جو عبداللہ صالح سے مراد آپ نے جو جملہ کہا اس سے کون مراد ہے؟ تو کہا کہ وہی مراد ہے. قال نعم، حضرت خضر ہی مراد ہے. لا نحمله الا باجر، اجرت کے ساتھ ہم ان کو سوار نہیں کرتے ہیں. مراد یہ ہے کہ ہم ان کو رضاکارانہ طور پر سوار کرتے ہیں. یہ عوام الناس کے لیے تو یہ ہونا چاہیے کہ دین علماء اور دیندار لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے، لیکن ہمیں اپنا معاملہ صاف رکھنا چاہیے. ایسا نہ ہو
کہ سامنے والے ہم سے یہی سمجھے کہ مولانا تو ہر وقت مفتہی کی تلاش کر رہے ہیں. اس طرح کے واقعات اور حالات ہم نے سنے لوگوں سے، تو یہ مناسب نہیں ہے. حتیٰ کہ جس امام کی ہم پیروی کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وصیتیں ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو. ان وصیتوں میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے ہیں، کبھی بال کٹوائے آپ نے، کبھی اور کوئی کام کروایا، کبھی کسی دکان سے چھوٹی موٹی چیز لی، رکشہ والے کو لیا، یہ جو اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں روزمرہ کی ہے، اس میں عام لوگ جتنے پیسے دیتے ہوں، علماء اس سے تھوڑے زیادہ دیں. اور آگے حضرت نے اس کی وجہ بتلائی کہ علماء کا وقار باقی رہے. امام ابو حنیفہ اپنے زمانے میں فرما رہے ہیں. تو یہ بھی ضروری ہے تاکہ اس کو یہ پتہ چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیا حنین کی فتح کے موقع پر مشرکین کو، تو تعجب ہوا صفوان کو اور دوسرے لوگوں کو کہ یہ تو 100 اونٹ دیتے ہیں، اتنی بڑی سخاوت نبی ہی کر سکتے ہیں. تو نبی کے نائبین کو بھی اس طرح کی چیز ہو. کوئی کرتا ہے اپنی طرف سے خدمت، وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ ہم سامنے سے اس کی طلب اور توجہ رکھیں اور یہ کریں تو یہ مناسب نہیں ہے. اللہ پاک کا نظام ہی دوسرا ہے. جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ بندوں کی قلوب کو متوجہ فرماتے ہیں، اور جب بندہ بندوں کی طرف دیکھتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں جاؤ جس کی طرف تم نے توجہ کی وہیں سے لے لو، جبکہ ان کے قلوب بھی ہمارے ہاتھ میں ہیں. تحمل آگے اس کے بعد فقالوا نعم لا نحمل باجرین، یہ تو انہوں نے کہا. آگے اس کے بعد فخرقها، حضرت خضر علیہ السلام جب کشتی میں یہ حضرات سوار ہوئے اور کشتی والوں نے پہچان کر آپ کو کشتی میں بٹھا دیا اور یہ کہہ دیا کہ ہم آپ سے لا نحملہ باجرۃ، ہم آپ سے کرایہ نہیں لیں گے، یہ صاف کہا. تو اس کے بعد خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ اٹھایا، اسی کو پہلے بھی سن چکے ہیں، وَوَسَّدَ فِيهَا وَتِيرًا، اور اس کے اندر حضرت خضر علیہ السلام نے تختے کی جگہ پر ایک میخ رکھ دی اور میخ وہاں پر ٹھوک دی، کشتی کو تھوڑا داغ والا کر دیا، مطلب سامنے والا بادشاہ نہ لے لے. قال موسیٰ اخرقتها لتغرقها، وہی بات آئی اس سے پہلے. آگے اس کے بعد مجاہد منکرن، نکرا بھی آیا ہے نا عمرن بھی آیا ہے، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے. امام مجاہد بھی یہ فرماتے ہیں، لیکن مفہوم ایک ہونے کے باوجود دونوں کے درمیان، عمرن اور منکرن کے درمیان جو تھوڑا فرق ہے کہ پہلا واقعہ جو پیش آیا تھا یہ تختے کو سودا سا توڑنا تھا، اور دوسرے واقعے کے اندر لڑکے کو ہی، چھوٹے بچے کو ہی قتل کر دیا گیا، اس لیے وہاں نکرن کا لفظ زیادہ مناسب ہے اور یہاں عمرن کا زیادہ مناسب ہے. وہاں تھوڑی نکارت زیادہ کہ آپ اتنے بڑے آدمی ہو کر آپ کی شان یہ کہ آپ کسی بے قصور کو قتل کریں، نفسن ذاکیتن زکیتن کو. قال علم اقول وکانت الاولی نسیانا، پہلی بات موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو نکلی تھی وہ بھول سے نکلی تھی. والوسطی شرطا، اور دوسری میں یہ فرمایا تھا ان سألتک عن شیء بعدها، تو یہ دوسرے کے موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی شرط رکھ دی. اب جب شرط رکھ دی تو والثالث عمدا، تیسرا اب جب موسیٰ علیہ السلام سے والثالثۃ جو ہو رہا ہے آگے اس کے بعد حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوهما، تو وہاں پر یہ آ گیا. تو تیسری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے، دوسری مرتبہ آپ نے کہہ دیا تھا خود ہی ان سألتنی عن شیء، ان سألتک عن شیء، اور اب سوال کر رہے ہیں تو آمدن ہی ہوا. لیکن آمدن کا یہی مفہوم کہ من جانب اللہ یہ عمل ہونے ہی والا تھا. قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، اس لیے طالب علم یہ نہ کرے کہ جو مدرسے کی شرط ہو نکالنے کی، جان بوجھ کے اس چیز پر عمل کرے اور پھر بار بار کرے اور پھر اب نکالا جائے تو کہ مجھے نکالا نہیں تو خود نکلا ہے. قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا. موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ولا تؤاخذنی بما نسیت، پہلا جو ہوا تھا وہ نسیانن ہوا تھا، اس موقع پر تو آپ نے یہ فرمایا ولا ترهقنی من امری عسرا، میرے معاملے میں تھوڑی آپ میرے ساتھ تنگی مت کیجیے، سختی مت کیجیے. تو اساتذہ اہتمام ذمہ دار حضرات کو سخت بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن اتنا نرم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بیچ دے لوگ. لقیا غلاما فقتلہ قال یا قال سعید وجد غلمانا یلعبون، اس کے بعد جو فرمایا کہ جب اس کے بعد چلے تو لقیا غلاما، ان دونوں نے ایک بچے کو دیکھا، فقتلہ، حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا. یعلا والی روایت کے اندر وہی اسی سند کے اندر حضرت سعید بن جبیر کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ حضرت سعید نے یہ فرمایا وجد غلمانا، حضرت خضر علیہ السلام نے بچوں کو دیکھا، بچوں میں ایک بچہ کھیل رہا ہے، فاخذ غلاما کافرا ظریفا، آپ نے اس بچے کو لیا. یہ بچہ اس وقت کافر تھا، مراد اس کی دوستیاں اور اس کی صحبتیں کافروں کے ساتھ لگ گئی تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کافر ذہین حسین بچے کو لٹایا اور لٹانے کے بعد پھر چھری سے اس کا گلا کاٹا. اس روایت میں یہ موجود ہے فَأَجْزَاهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ بِالسِّكِّينِ، اس کو چھری سے ذبح کیا. قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ، ذَاكِيَةً. ثُمَّ ذَبَحَهُ فَأَجْزَاهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ بِالسِّكِّينِ، اس کو چھری سے ذبح کیا. قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا
یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لم تعمل بالحنث، اب تک جس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، یعنی ابھی بلوغیت کی عمر کو پہنچا ہی نہیں ہے کہ جس سے اس کے گناہ کا صدور ہو یا گناہ قابل اعتبار ہو۔ وکان ابن عباس یقرؤها، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کو پڑھتے تھے، زکیتن کو زاکیتن، مسلمتن، زاکیتن زکیتن خاص یا مسلمان مفہوم اس کا، غلامن زاکین کا، زکیتن کے دونوں معنی، کا قولی کا غلامن زکین، غلامن زکیہ اور زاکیہ دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے، اور بیچ میں مسلمتن فرما بردار یا مومن، چونکہ اوپر کافر کا لفظ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام شریعت کے اعتبار سے فرمانا چاہتے تھے کہ اس کی عمر وہ نہیں ہوئی ہے کہ کفر اور ایمان کے حکم لگائے جائیں، اور حضرت خضر علیہ السلام تکوینی امور جانتے تھے کہ مستقبل میں اپنے والدین کو ستائیں گے۔ اب یہ اللہ پاک کا تکوینی امر تھا، اس سلسلے میں زیادہ ہماری طرف سے گفتگو نہ کی جائے، اس لیے کہ یہ تشریح کے مسائل نہیں ہے، یہ تکوین کے مسائل ہے۔ اللہ پاک کا اپنا نظام اللہ پاک بتلا رہے ہیں، اور جہاں شریعت کے احکام آتے ہیں وہاں موسیٰ علیہ السلام والی شریعت چلتی ہے، نبیوں والی۔ خیر، تو اللہ پاک پہلے بھی اس بچے کو پیدا نہ کرتے، یہ بھی امکان تھا، لیکن پھر بھی پیدا کرنے کے بعد اس عمر میں حضرت خضر کے پاس یہ کروایا۔ یہ ساری باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو دکھلائی اس لیے، ورنہ روزمرہ اللہ پاک کی یہ تکوینی امور ہو رہے ہیں اور ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کی حکمتیں ہیں، احکم الحاکمین اس کو تصور کیا ہے ہم نے، اور رات دن دنیا کے امور میں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ پاک کو کیسے پہچانا؟ فرمایا عرفت ربی بفسق العزائم، میرے ارادوں کے ٹوٹنے کے اوپر، میں کوئی نیت کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں، کوئی پلان بناتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلان بنائے کہ دو اونٹنیاں ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ولیمے میں یہ رقم کام آئے گی، لیکن اللہ پاک کا نظام دوسرا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کے کوہان وغیرہ کاٹ دیے، کلیجہ کاٹ دیا، سب کچھ ہوا۔ تو یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ حضرت علی نے اسے موقع پر فرمایا، اس لیے اس موقع پر بھی حضرت مولانا علی میاں صاحب نے بھی غلام زکیہ پر تھوڑی کچھ بحث کی ہے۔ اب ہمارے لیے جائز نہیں ہے کسی کافر بچے کو قتل کرنا، اس لیے کہ یہ تو تکوینی امور میں سے تھا، اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے اشکال کیا۔ فانطلقا فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ، دیوار یہ چاہتی تھی کہ وہ گر پڑے، یہ بھی تعبیر ہے قرآن کی، یرید ان ینقض، گرے پڑنا چاہتی تھی۔ فاقامہ، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو ٹھیک کیا، کچھ روایتوں میں کہ اس پر ہاتھ پھیرا، کچھ روایتوں میں دور سے اشارہ کیا۔ قال سعید بیدہ ہکذا، حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کرتے ہوئے وہاں ہاتھ پھیرا، ورفع یدہ فاستقام، اپنے ہاتھ کو پھیر کر بتلا دیا، اور فاستقام، پھر اس کو سیدھا کر دیا۔ یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے اس طریقے سے کیا اور وہ دیوار ٹھیک ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اس کے اوپر آپ کوئی اجر لے سکتے تھے، کوئی آپ ان کے پاس کی قیمت لے سکتے تھے۔ قال سعید اجرا ناکلہ، اتنی تو لے سکتے تھے کہ جس میں ہم کھانے پینے کا انتظام کر سکے۔ خیر، یہ موسیٰ علیہ السلام تشریع نبی ہے، اس لیے وہاں ہر چیز شریعت والی ہوتی ہے۔ وکان وراءہم وکان امامہم، قرأ ابن عباس امامہم، ورا کا معنی پیچھے ہے لیکن آیت میں مراد امام ہے، اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات یہ ہے، لیکن یہ قرات شاذہ ہے، تفسیر کر رہی ہے ورا کی۔ آگے یزعمون غیر سعید انہ حدد بن بدد، حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دوسرے راویوں میں سے جو دو راوی ہیں یعلا وغیرہ، تو ان میں سے کسی نے یہ کہا کہ اس بچے انہ حدد بن بدد، یہ جو بادشاہ تھا اس کا نام یہ تھا، اور الغلام المقتول وہ بچہ جس کو قتل کیا گیا اسمہ یزعمون جیسور، اس کا نام جیسور ہے۔ خیر، یہ تو اسرائیلی روایتوں کے اعتبار سے نام ہے۔ ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا فأردت اذا هی مرت به ان یداها لعیبها، حضرت خضر علیہ السلام نے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میں نے اس تختے کو اسی لیے توڑا تھا کہ آگے بادشاہ ہے اور وہ اس کو لے لیتا ہے، لیکن جب عیب والی دیکھے گا تو نہیں چھیڑے گا۔ فلما جاوزوا اصلحوا، جب وہ اس کو پار کر گئے تو پھر حضرت ہو سکتا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے ہی درست کر دیا ہو، اللہ پاک نے جو آپ کو تکوینی امور کے ذمہ دار بنایا تھا تو اسی کے اندر یہ درستگی بھی ان کی طرف سے ہو گئی تاکہ اندر پانی نہ آ جائے اور ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے، اتنا خرچہ ان کا۔ تو اصلحوها وانتفعوا بها، لیکن ہے جمع کا صیغہ، کشتی والوں ہی کے پاس کروایا ہوگا۔ ومنهم من يقول سدها بقارورۃ، کچھ حضرات نے یہ فرمایا کہ اس کو گلاس کے ذریعے
ایک شیشہ لگا دیا اور اس کو بند کر دیا. دوسرے حضرات نے اور بھی دوسری چیزیں بتلائی. لاکھ اور تیل دونوں کو ملا دیا جاتا ہے اور کشتی کو جوڑا جاتا ہے. آج کل جیسے فیویکوک اور اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں، اس زمانے میں بھی ایسی چیزیں ہوتی تھی. ان کے ذریعے تختوں کو جوڑا جاتا تھا، یا کچھ اسکرو کے ذریعے بھی لکڑوں کو جوڑا جاتا ہے. آج بھی اس زمانے میں بھی ایسا ہے. تو کچھ چیزیں چپکا کر یا کچھ اور طور پر. وکان ابواہ مومنین وکان کافرا، یہ بچہ کفر والا تھا، یعنی کفر کے اوپر اس کی طبیعت اور اس کی جبلت تھی. فخشینا یذیقہما طغیانا وکفرا، پس ہمیں خوف ہوا یہ کہ یہ ان دونوں کو ابھارے گا کفر اور طغیان کے اوپر، سرکشی پر. ان یحملہما، بچہ خود ایسا ہے تو ماں باپ بھی اس کے ساتھ ایسے ہو جائیں، اس کی محبت کی وجہ سے وہ بھی کفر میں مبتلا ہو جائیں. حبہ علی ان یتابعہ علی دینہ، اس کے دین پر بڑا ہو کر اسی کی وہ لوگ پیروی کرے، کفر پر ہو جائے. فاردنا ان یبدلہما، یہاں اردنا جمع کا صیغہ استعمال کیا. اور فاراد ربک، جہاں اچھی چیز تھی وہاں صرف اللہ پاک کی طرف نسبت، اور جہاں اس طرح کی چیز ہے تو یہ، اور جہاں شیطانی امور تھے تو فانسانی الشیطان، وہاں شیطان نے بلا دیا. یہ جملے یہ سب ادبی تعبیرات ہے. فاردنا یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما، زکات سے مراد یہاں نیکی اور تقوی والا بچہ، اچھا تو بچی ہی دے. یا کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کیا، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بیٹی دی اور اس بیٹی کے ذریعے پھر اولاد ہوئی اور وہ نبی ہوئے. اللہ عالم. ہاں یہ ہے ہما بھی، یہ والدین ارحم منہما بالاول الذی قتل خضیر، یہ بچے کے لیے ہما بھی ارحم منہما، ان دونوں سے زیادہ رحم والے ہوں، یعنی بچہ ان والدین کے اوپر زیادہ رحم کرے پہلے مرنے والے بچے کے مقابلے میں. پہلے والے کا جس کا حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا، وہ بچہ ماں باپ کو نقصان پہنچا سکتا تھا، لیکن وہی بات آئی تقدیر کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پہلے ہی پیدا نہ کرتے. لیکن کیا حکمت تھی اللہ پاک کی، یہ حضرت خضر کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پوری انسانیت کو بتلایا کہ تم جو حالات کے ظاہری روپ کو دیکھتے ہو، ہمارے یہاں باطنی روپ بھی ہے. لکل شیء ظاہر و بطن، ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. یہ ہمارا باطن خضر جانتے تھے، اور رات دن ہم اس طرح کے باطن کرواتے ہیں اور تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ. تو یہ بچے، بعد والا بچہ پہلے والے بچے کے مقابلے میں اپنے والدین کے ساتھ زیادہ شفقت کرنے والا ہوگا. آگے اس کے بعد وزعم غیر سعید، حضرت سعید بن جبیر کے علاوہ حضرات نے یہ عبارت کہی انہما ابدلا جاریتن، کہ ان کو ماں باپ کو بیٹی سے بدل دیا گیا، یعنی ماں باپ کو اس بچے کے بدلے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیٹی عنایت فرمائی. واما داؤد بن ابی عاصم فقال عن غیر واحد انہا جاریۃ، یہ روایت کے راوی ہے، ان کے متعلق فرمایا جا رہا ہے، تابعی صغیر ہے یہ، کہ انہوں نے کہا کہ وہ بچی تھی. مشہور یہی ہے. اور بھی دوسری روایتیں نقل کی، طبرانی کی، ابن جریج وغیرہ کے الفاظ بھی نقل کیے محشی نبی قسطلانی کے حوالے سے کہ لما قتلہ الخضر کانت امہ حاملا، جب حضرت خضر نے اس بچے کو قتل کیا اس وقت اس کی والدہ حاملہ ہی تھی، بغلام مسلم، ٹھیک ٹھاک نیک شریف بچے کے ذریعے. ذکرہ ابن کثیر وغیرہ، دوسرے حضرات نے بھی اسی طرح تفسیر میں نقل کیا ہے، لیکن کچھ حضرات نے کہا کہ بیٹی تھی، واللہ عالم. آگے اس کے بعد باب قولہ فلما جاوز قال لفتاه آتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. کچھ الفاظ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان الفاظ کو ذکر کر رہے ہیں اور آگے اس کے بعد ان کی تشریح بھی فرما رہے ہیں. سب سے پہلے لفظ ذکر فرمایا صنعا، وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ کام کرتے ہیں اور تھوڑا کچھ کام کرنے کے بعد حالانکہ برا کرتے ہو، لیکن جیسے منافقین تھے اور اسی طرح ہر مذہب میں کفر اور شرک کرنے والے اپنی مذہبی اعتقادات اور عمل کے اعتبار سے کوئی چیز کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا. وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، صنعا ای عملا، کوئی عمل ہم نے کیا. آگے اس کے بعد حیولا، لا یبغون عنها حیولا، جنت سے کوئی نکلنا نہیں چاہے گا، تحولا بدلنا اور ادھر ادھر منتقل ہونا نہیں چاہے گا. آگے اس کے بعد ہے قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون واپس آئے، یا جہاں یہ پتا چلا کہ مچھلی کا معاملہ ہمارا گڑبڑ ہو گیا اور مچھلی نے پانی میں راستہ کر لیا، اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذلك ما كنا نبغي، یہی چیز تو ہم تلاش کرتے تھے، مچھلی کا معاملہ جب تبدیلی والا ہو تو. آگے اس کے بعد ہے قصصا، پیچھے چلنا. اچھا، امرن نکرن داہیتن، دونوں کا معنی مصیبت، دونوں کا ایک ہی معنی ہے. ایک معنی تو ہے قریب المعنی، لیکن کچھ فرق ضرور ہے، جیسے دونوں واقعوں میں فرق ہے.
ان ينقض فاقام فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض، اس کو دوبارہ لائے. ينقض كما تنقض السن، جیسے دانت ٹوٹ جاتا ہے اس طریقے سے یہاں تعبیر کیا کہ یہ بھی اس طریقے سے ہے. تو ينقض، دیوار بھی گرنا چاہتی تھی جیسے ہمارا دانت ہلنے لگتا ہے اور پھر ٹوٹتا ہے. آگے اس کے بعد لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، لاتخذت بھی ہے اور لتخذت بھی ایک قرات ہے. دونوں قراتوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا. اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، امام بخاری جتنی قراتوں کو نقل کرے یہ جب تک قرات 17 متواترہ کی موافق نہیں ہوگی، یعنی قراء نے اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن قراتوں کو جمع فرمایا یہاں ان کے علاوہ ہوگی، اور جو حضرات قراء صحابہ اور تابعین سے ثابت نہیں ہوگی یا تھی اور پھر اس کے بعد اس کو شاذ کے درجے میں رکھ دیا گیا، تو خبر واحد کے درجے میں احناف کے یہاں وہ ہوتی ہے. روایت شاذہ ہمارے یہاں خبر واحد کے حکم، کتاب اللہ کے حکم میں نہیں ہوتی ہے. اس لیے قرات 7 متواترہ میں اساتذہ سے سنی ہوئی چیز ہی کا اعتبار ہوگا. ہماری طرف سے قیاس یا امام بخاری نے جن قرات شاذہ کو نقل کر دیا، کوئی اس کو پڑھے نماز میں اور یہ کہے کہ بخاری نے اس کو نقل کیا، تو تجھے اتنا بھی بخار ہونا چاہیے کہ بخاری نے نقل تو کیا ہے لیکن یہ خود بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیوں لائے ہیں. انہوں نے جو چیز سنی ہوئی تھی وہ نقل کر دی، انہوں نے اس موقع کے اوپر اس کی وضاحت نہیں کی، اور عام متن امام بخاری وضاحت نہیں کرتے، تبھی تو دورے میں پڑھائی جاتی ہے کہ آپ خود وضاحت سمجھنے والے ہو جاؤ. اس لیے اس قسم کی قراتوں میں ایسا نہ ہو. اس لیے یہاں جو قرات ہماری ہے لاتخذت. دوسری قرات کے سلسلے کے اندر حضرات نے یہی فرمایا کہ کہیں کہیں شاذ قراتیں ہوتی ہیں، امام بخاری اس کو نقل کرتے ہیں. اس لیے بخاری کی قرات کا اعتبار نہیں ہوگا جب تک کہ قراء 7 متواترہ حضرات اور جو آج کل ائمہ فن ہے یا جو ائمہ فن نے نقل کیا ہے انہی کی نقل سے ہم کو رہنا ہے. دونوں کا ایک ہی معنی ہے، اتخذت ہو یا اتخذ ہو، اخذ ہو باب سمیع اسمہ سے ہو یا پھر باب افعال سے ہو، باب افتعال سے ہو. اتخذ، اتخذ آپ جانتے ہیں اس طریقے کے کلمات ہوتے ہیں. تو اخذ، یہاں پر اتخذ. آگے اس کے بعد لفظ ذکر کیا رحمہ. آیت کریمہ میں یہ لفظ بھی آیا ہے رحمہ. اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من الرحمہ وہی اشد مبالغۃ من الرحیمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو رحمت کا لفظ بھی ذکر فرمایا اور ایک رحیمہ کا لفظ ذکر فرمایا. یہ لفظ رحیم جو ہے یہ زیادہ مفہوم کے اندر عموم پیدا کرتا ہے، اس لیے یہاں پر اس کو لائے. وہ اقرب رحمہ، زیادہ قریب رحم کے اعتبار سے. جو دوسرا بچہ آیا اس کے متعلق کتاب اللہ نے ذکر فرمایا. وہی اشد مبالغۃ من الرحیم تظن انہ من الرحیم. نظن، امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس کا مادہ اصلیہ راح اور میم ہے، چنانچہ اسی نسبت سے مکہ مکرمہ کو بھی ام الرحم کہا جاتا ہے. الرحمہ تنزل بہا، رحمت کا نزول بیت اللہ پر ہوتا ہے 120 رحمتوں کا، اور پھر پوری دنیا میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے حاجیوں پر، بیت اللہ کو محبت کی نظروں سے دیکھنے والوں کو وہیں بیٹھے ہوئے اور اس طریقے سے عبادت کرنے والوں کو، سب میں تقسیم ہوتی ہے. تو مکہ مکرمہ اللہ پاک کی رحمت کا مرجع اور ماوا ہے. اللہ پاک کی شان جلالیت بھی ہے لیکن جمالیت بھی اسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے. آگے اس کے بعد قال قلت لابن عباس ان نوفل بغدادی، پھر وہی روایت ہے اور روایت میں کوئی نئے کلمات نہیں ہے. فذباد اللہ یہاں بھی فرمایا. آگے اس کے بعد علم یرد العلم الیہ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، آپ نے فرمایا اپنی طرف نسبت کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا بندہ ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تک پہنچایا گیا. اندر وہی ساری باتیں ہیں. فاصاب الحوت من ماء تلک العین، مچھلی وہاں چلی گئی. قال فتحرک وانسل، حرکت میں آئی. ونسل من المقتل، اور زنبیل میں سے نکل گئی. اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں. یہاں اتنا ہے کہ وفی اصل الصخرۃ عین یقال له الحیات، چٹان کی جڑ کے اندر پانی ہے، وہی آب حیات کی بات ہو رہی ہے. لا یصیب مما شیء الا حی، جو بھی اس میں سے لے لیتا ہے پھر وہ زندہ رہتا ہے. ہندوؤں میں بھی مشہور ہے امرود، پہلے بھی کہہ چکا ہوں 2 دن پہلے. ہمارے یہاں یہ روایت تو آتی ہے کہ اس طرح تھا، لیکن اب وہ ہے یا نہیں. اور وہ تھا اس میں بھی، جیسے میں نے آپ کو شعر پڑھا تھا، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ بار بار اس کو نقل کرتے تھے. کہیں دستان قسمت رات سود از رحمت کامل کہ خضر تشنامی آرد سکندر را از آب حیا فاصاب الحوت من ماء تلک العین، مچھلی کو اس چشمے کا پانی مل گیا. خیر یہ تو اسباب کی دنیا میں ہے، مستقل ایک مسئلہ ہے.
یہی تو ہمارا علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور علماء دیوبند کا مسئلہ رہا۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی اور معجزات لکھے تو ان معجزات کے اندر ان کو اقرب الی سائنس کرنا چاہا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے حضرات نے یہی فرمایا کہ یہ چیزیں نبی کے ذریعے اللہ پاک کی طرف سے صدور میں آ رہی ہے، اس کے اسباب نہیں ہوتے ہیں، یہ مسبب الاسباب کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس لیے اگر چشمہ نہ بھی ہوتا آب حیات کا تب بھی موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا ظہور ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالی اس مچھلی کو جس کو ذبح کیا گیا دوبارہ اللہ تبارک تعالیٰ نے زندہ فرمایا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ اس لیے یہ چشمہ ہوتا نہ ہوتا تب بھی کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن اللہ پاک نے کچھ چیزیں رکھی ہے ضرور۔ آج بھی رات دن روزمرہ سمندری سفر کرنے والے، ہوائی جہاز کا سفر کرنے والے، اور اوپر جو بڑے بڑے گرہ چھوڑ کر سیٹلائٹ کے ذریعے اوپر کی دنیا کا نظارہ کرنے والے رات دن کہتے ہیں کہ اوپر کے بڑی برہمن میں اور اوپر کے مطالعے کے اندر ہمیں ایسی ایسی چیزیں نظر آتی ہے جس کا تصور نہیں ہوتا ہے۔ روزمرہ جو خوردبین کے ذریعے، دوربین کے ذریعے اور بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے جو خگول شاستر کا، فلکیات کی دنیا کا مطالعہ کرتے ہیں، اور رات دن اس کے اندر اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے، نئی نئی چیزیں، کچھ چیزوں سے اصول بھی معلوم ہوتے ہیں ان کو کہ کائنات کا نظام اس طرح چل رہا ہے، روزمرہ غور و فکر کرتے ہیں تو اصول معلوم ہوتے ہیں، لیکن پھر اصول کے خلاف اللہ پاک کی طرف سے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ وہاں سائنس حیران اور پریشان ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ سائنس اور اسباب کے درجے کا کتنا بھروسہ کرو گے؟ وہ خود جیسا آپ کو میں کہہ چکا ہوں، ایک کتاب لکھی گئی اور اس کے لکھنے کو بھی 20-25 سال ہو گئے، قاموس الجہالہ، جہالت کی ڈکشنری۔ مراد یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے امور جہاں آج تک سائنسداں حیران اور ششدر رہ چکے ہیں، ان کی سائنس کے اصول اور نظریات وہاں کام نہیں کر رہے ہیں اور ان کی سمجھ سے باہر ہے، ایسی چیزوں کو انہوں نے جمع کر دیا تاکہ آنے والی سائنس کی دنیا اس پہ مزید غور کرے، جو چیزیں نظریاتی ہے، جو پریکٹیکل ہو چکی ہے، اس کے پیچھے محنت کم کرے، اور جو نئی چیزیں ہیں ان کے پیچھے محنت کرنے کے لیے انہوں نے یہ کتابیں لکھی اور اس کا نام ہی قاموس الجہالہ رکھا۔ اس میں 60 کے قریب چیزیں انہوں نے ذکر کی تھی، اور اس کو بھی میں نے آپ کو کہا 20-25 سال ہو گئے۔ جتنی تیز رفتاری سے سائنس کے آلات اور اوزار اور سائنسداں ترقی کر رہے ہیں، اتنی ہی ترقی سے جہالت بھی ان کے اندر آ رہی ہے۔ جتنی چیزیں معلوم ہوگی آدمی کو تو اپنی جہالت کا علم ہوگا، اور جو کتابیں ہی نہیں پڑھتا ہوگا وہ سمجھتا ہوگا کہ سب مجھے معلوم ہے، قلوبنا غلف ہے، ہمارے قلوب علوم سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ ہوتا ہے۔ عام اسلام جو 3 آدمیوں میں سے ایک تھا جو چاند پر گئے تھے، ان کے متعلق تو اس کو واپس آ کر پوچھا گیا کہ آپ کا کیا تجربہ ہوا؟ بہت سی چیزیں انہوں نے کہی، اس میں ایک چیز یہ کہی کہ جب یہاں سے اوپر جا رہے تھے تو ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ ہمیں فلکیات کا علم لوگوں سے سب سے زیادہ ہے، اور تھا بھی ایسا، مطالعہ کیا تھا اور سارے تجربات سے بڑے بڑی رصد گاہوں میں تجربے کرنے کے بعد اوپر جا رہے تھے وہ۔ تو چاند پر جانے سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ اس لائن کا کسی کو، آبزرویٹری کا، فلکیات کا کسی کو علم نہیں ہے، لیکن جب وہاں گئے تو بہت سی جگہوں سے گزرے جہاں صرف آنکھوں نے دیکھا۔ سائنس اس کو تحقیق اور ریسرچ کرتا ہے، یہ کیا ہے، کس مادے سے بنا ہوا ہے، اس کے کیا نقصانات، کیا فائدے، اس کے اندر اپنی کیا صفات ہے، کون سی کشش ہے اس کے اندر اور کس درجے کی ہے، یہ ہمیں کس اعتبار سے فائدہ پہنچا سکتی ہے، کیسے نقصان، یہ ساری چیزیں۔ لیکن یہاں ہم اس طرح کہہ رہے تھے کہ ہم اوپر جا رہے تھے اور اوپر سے واپس آئے، علم لے کر گئے تھے اور جہالت لے کر واپس آئے۔ اس لیے کہ یعنی جہالت کون سی، دنیا کا تو علم تھا ان کو جو دوسروں کو نہیں ہے، لیکن اوپر گئے اور وہاں سے واپس آئے، اور چاند پر جاتے ہوئے راستے میں جن جن علاقوں سے گزرے، جن جن جگہوں سے گزرے، یہ سب کی سب ہمارے لیے مجہولیت بنی، یعنی کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا ہے۔ تھوڑی کچھ تحقیق ہوئی، لیکن یہ کہ یہ ہوتا ہے جب آدمی علم کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ میں تو ایک چھوٹا سا مینڈک ہوں، اور جب علم کے سمندر میں غوطہ نہیں لگتا ہے تو اور بیچارہ اپنے تالاب اور اپنے کنویں میں ہوتا ہے تو یہی سمجھتا ہے عالم الناس میں ہی ہوں۔ خیر، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں تک فتحرک وانسلّ، وہاں آب حیات کے پاس وہ پہنچے، اور پھر اس کے بعد وہی قصہ ہے جو اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں، سیریا بھی بیچ میں آئی اور پھر تینوں جگہ کا قصد کیا، اور پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فلم یفجأ موسیٰ اذ عمد الخضر الى قدوم فخرقت السفینہ، جیسے ہی کشتی میں بیٹھے سیریا والا قصہ ہو گیا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت خضر نے فلم یفجأ وہی فجا، اچانک، کہ حضرت خضر نے کدال لیا یا کوئی چیز کاٹنے کا آلہ لیا اور اس کے ذریعے اس کو کاٹ دیا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی اشکالات کیے. ابن عباس کی روایت میں بھی وہی ہے. آگے اس کے بعد سن لیجیے سارا واقعہ وہی ہے. باب قولہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. آپ فرما دیجئے قل هل ننبئکم، کیا میں تم لوگوں کی رہنمائی کروں اس شخص کی طرف بالاخسرین اعمالا جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے والا ہے. سألت ابی، حضرت مصعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آیت کریمہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اللہ پاک اس آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ جس کا عمل سب سے زیادہ خسارے والا ہوگا، هل ننبئکم، کیا میں تم کو نہ بتلاؤں، یعنی ضرور بتلاؤں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما رہے ہیں، مشرکین کو. تو حضرت مصعب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے پوچھا کہ اس آیت کا مصداق کون ہے. حروریہ والے ہیں. حرورہ ایک بستی تھی، اور یہ جو خوارج ہے سب سے پہلے اسی بستی کی طرف منسوب ہوئے، اور وہیں کے لوگ زیادہ تر پہلے خوارج کا ظہور وہیں سے ہوا، اس لیے ان کو حروریہ بھی کہا جاتا تھا، خوارج بھی کہا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو حروریہ بھی کہا جاتا ہے. تو خرج انی، حسن بصری نے بھی ایک جملہ فرمایا، اور بھی دوسرے کچھ حضرات نے فرمایا خوارج تو ان سے بھی پہلے کے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان من ذی ھذا سے جو اشارہ فرمایا کہ اس تقسیم میں آپ نے عدل سے کام نہیں لیا، تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا. لیکن چونکہ یہ بستی اتفاق سے ان کے لیے مشہور ہو گئی، اس بستی میں زیادہ لوگ ہوں گے، یا وہیں قریب اطراف کے اندر یہ لوگ سب جمع ہوئے ہوں گے اور ان کی جمعیت وہیں ہوگی، تو یہ حروریہ کے نام سے مشہور ہے. یہی سوال اس سے پہلے بھی آیا تھا. حروریہ کے سردار نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی پوچھا کچھ آیتوں کی تفسیر، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو، یعنی متشدد جو لوگ دین میں ہوتے ہیں، اس قسم کے لوگوں کو جو کتاب و سنت کے اعتدال کو چھوڑ کر اپنی رائے اور اپنی عقل، جیسے خواہش پرست لوگ بھی اپنی رائے سے کرتے ہیں، اس طرح متشدد میں بھی یہ چاہے بیچارہ اپنے کو مخلص سمجھ رہا ہو، لیکن مخلص ہونا کافی نہیں ہے، اتباع نبوی بھی ضروری ہے. یہ خوارج اس قسم کے تھے کہ جنہوں نے شدت اختیار کی، اس لیے آج کل بھی کچھ مسلمانوں میں اس قسم کے ہیں، لیکن خیر اس کے مقابلے کے اندر دوسرے زیادہ ہے. تو هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آیت کریمہ کی تفسیر میں اتنا ہے کہ سب سے برے عمل والا، خسارے والا، حضرت مصعب ابن سعد نے اپنے والد حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے پوچھا کہ اس وقت لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ یہ آیت کریمہ خوارج کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے. کچھ روایتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہمارے محشی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے، قام ابن القوا الى علی فقال ما الاخسرین اعمالا. ابن القوا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال پوچھا کہ قرآن کریم کی آیت هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، یہ اس کا مصداق کون ہے؟ قال ویلک منہم اہل حروریہ. یہ جملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے، اس سے لوگ یہ سمجھے کہ یہ حرورہ والے بھی اس میں سے ہیں. منہم فرمایا ہے، اکیلے وہی نہیں، دوسرے بھی ہے. جیسے روایت میں آپ سن چکے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں لا هم الیہود والنصارى، یہ یہود اور نصارہ ہے. حروریہ فرقہ تو پھر بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، اس سے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا. حضرت مولانا خالد صفی اللہ صاحب کا پورا مضمون ہے خوارج، روافض، خاص کر کے خوارج کے سلسلے کا، چونکہ جس وقت آئس نکلے تھے ان کی طرف بھی اشارہ یہی ہو رہا ہے کہ یہ کچھ خوارج ہی ہے، متشدد لوگ ہی ہے، لیکن اکیلے وہی نہیں ہے. شروع میں کچھ لوگ بیچارے ہوں گے اس طرح کے متشدد، لیکن پھر یہودیت نے اور امریکہ نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور یورپ کے سارے لکھنے پڑھنے والے جو سیاست پر نظر رکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آئیس یہ صرف پیداوار ہے امریکہ اور اسرائیل کی، اور کسی کی پیداوار نہیں ہے. انہوں نے ان کو آگے بڑھایا، اور جھوٹے نام سے، مسلمانوں کے نام سے یہودی اور دوسری تنظیمیں اس میں جمع ہو گئی. لا هم الیہود والنصارى. فرمایا حضرت سعد نے کہ نہیں بیٹے، یہاں حروریہ فرقہ مراد نہیں ہے، اس آیت میں یہود اور نصارہ مراد ہے. اما الیہود فکذبوا محمدا، یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی. واما النصارى فکفروا بالجنۃ، اور نصارہ تو انہوں نے جنت کا انکار کیا. یہ نصارہ نے بہت سی چیزوں کا ارتکاب کیا ہے، صرف جنت کا انکار نہیں ہوا ہے، بہت سی چیزوں کا. کتب خانے میں ایک کتاب ہے سر سید احمد صاحب کی، اور اس کے اندر انہوں نے، چونکہ وہ نصارہ سے تھوڑے عقائد کے سلسلے میں نصارہ کے متعلق اور یہود کے متعلق تھوڑی ان کے نظریات دوسرے تھے، ان کے ساتھ رجحان اور میلان کچھ اور تھا. ابھی بھی ہو رہا ہے، لوگوں کا دیکھ ہی رہے ہیں. وہ اما النصارى فکفروا بالجنۃ، نصارہ نے جنت کا انکار کیا. تو یہی ایک چیز نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہے. وقالوا لا طعام فيها ولا شراب، اور نصارہ نے یہ بھی کہا کہ اس میں کھانا بھی نہیں ہوگا اور
اور پینے کی چیز بھی، جنت ہے لیکن کچھ نہیں ہوگا تو رہو آپ وہیں پر. والحروریۃ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور حروری فرقہ تو کفر والا نہیں ہے، یہ وہ فرقہ ہے جس نے ایمان قبول کیا اور ایمان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدے کیے تھے، احادیث کے ذریعے قیامت تک امت کے ساتھ وعدے ہوئے ہیں کہ میرے بعد لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. اب یہ لوگ مسلمانوں کو ہی کافر سمجھنے لگے ہیں. خارجی لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں کو کافر کہا ہے. تو کچھ خارجی یہ کرتے ہیں تو کچھ دوسرے رافضی دوسرا کام کر رہے ہیں، دیکھ ہی رہے ہیں رات دن. ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وکان سعد یسمیہم الفاسقین. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کو کافر نہیں کہتے تھے، جیسے خود روایتوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں یہ گروہ، تو میری امت کا لفظ آپ نے فرمایا یخرج الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. اس آیت میں اللہ پاک نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کا عہد جوڑنے کے بعد پھر اس کو توڑتے ہیں، اور ویقطعون ما امر اللہ، جن کے ساتھ صلہ رحمی رشتہ داروں وغیرہ کے ساتھ اہل ایمان کے ساتھ تعلق رکھنا ہے اس کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون. یہ آیت کریمہ میں فاسق لوگ مراد ہے. کس طریقے سے حروریہ فرقے کو بھی اس آیت کی روشنی میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافر نہیں کہا بلکہ ان کو فاسق کہا. آج بھی ہمارے یہاں بھی یہی حال ہے جب تک کفر کے شرائط اس میں جمع نہ ہو جائے. چونکہ دو قسم کی چیزیں ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے آپ سن چکے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی پر کفر کا فتویٰ دینے سے پہلے فرمایا کہ اتنے کفر کے پہلو ہو اور ایک پہلو ایمان کا ہو تب بھی اس کو مومن سمجھا جائے. فقہ اکبر کے حوالے سے اور دوسرے حضرات نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت لکھی، اس کے اندر یہ چیز نقل کی. اس سے کچھ لوگوں کو اشتباہ ہوا تھا، واقعہ بھی ہے. امام صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ایک آدمی کے ایسے عقیدے ہیں، ایسے عقیدے ہیں، ایسے عقیدے ہیں، اتنے عقیدے غلط ذکر کیے کہ کسی طرح وہ مومن نہیں ہو سکتا تھا بظاہر. امام صاحب نے تعویل کی کہ اس سے اس کی یہ مراد ہوگی، اس سے اس کی یہ مراد ہوگی، اس سے اس کی یہ مراد ہو. اس طریقے سے ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے جو امام ابو حنیفہ ابن حجر عسقلانی بخاری کے شارح اور ایک ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ صوفی حضرات میں سے ہے، علم والے بھی تھے، انہوں نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کی کتاب لکھی ہے. اس کا اردو بھی ترجمہ ہو چکا ہے اور اس کے اندر یہ قصہ جو میں آپ کو نقل کرتا ہوں وہ اس کے اندر موجود ہے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ایک کے جواب میں ان کو تعویل کر کے اس کو مومن باقی بتلایا. تو کچھ لوگ اس سے غلط استدلال کرنے لگے، اور خاص کر کے جب مرزا غلام محمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا یا نبوت کے دعوے سے پہلے جب اس کی طرف سے باتیں آنے لگی تو ہمارے علماء کرام متوجہ ہوئے، خاص کر کے علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ ندوۃ العلماء کے بانی، یہ اور اس کے طرح دوسرے بہت سارے علماء تھے اس وقت. یہ حضرات متوجہ ہوئے اور انہوں نے ان کے جواب دیے. اسی میں حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اکفار الملحدین، اس کا بھی اردو ترجمہ پاکستان سے ہو چکا ہے. یہ بہت شاندار کتاب ہے. اکفار الملحدین، ملحد لوگوں کو کافر قرار دینا، اس کے لیے اصول اور ضابطے کیا ہونے چاہیے علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ذکر کیا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کئی مقامات کے اوپر معارف القرآن میں کچھ چیزیں اس سلسلے کی ذکر کی عربی حوالے سے، لیکن اب تو وہ اردو بھی ترجمہ ہو چکا ہے. لیکن اصل مزہ عربی ہی میں آتا ہے. اردو میں کبھی مفاہیم سمجھنے میں دیر لگتی ہے اردو کے اعتبار سے. اللہ کا کلام سمجھانے کے لیے اللہ نے جس زبان کو منتخب کیا ہے دنیا میں وہی زبان سب سے زیادہ آسان ہوگی تفہیم کے اعتبار سے. تو اس کے اندر حضرت نے اصول اور ضابطے ذکر کیے. یہ اصول اور ضابطے بھی جاننا ضروری ہے تاکہ ایک غیر مسلم کو مسلمان نہ کہہ دیں اور ایک مسلمان ہو اس کو غیر مسلم نہ کہہ دیں. جس وقت شاہبانو کا کیس چلا تھا مسلم پرسن اللہ کا 1985 میں 84-85، تو اس وقت حضرت یہی جو اس وقت کیرالہ کے گورنر ہے عارف محمد خان، وہ نوجوان تھے اس وقت اور پارلیمنٹ میں ممبر تھے راجیو گاندھی کی کیبینٹ میں. انہوں نے غلط چیزیں شروع کی، آیتوں کی غلط تشریح شروع کی، امتیہن کے لفظ سے اور مقام بالمعروف وغیرہ کے لفظ سے تشریح ایسی کی جس سے یکمشت دینا جو اس وقت ہو رہا ہے کورٹوں میں اس کا ثبوت ہو رہا ہے، جبکہ ہمارے یہاں 3 طلاق کے بعد میاں بیوی کا تعلق بالکل منقطع ہو جاتا ہے. اس لیے اب کوئی چیز دینے کی نہیں ہے، عدت کے دنوں تک کا خرچہ ہے. تو خیر مجھے بتلانا ہے کہ اس وقت اس کی جب بکواسات شروع ہوئی تو حضرت مولانا علی میاں صاحب پرسن اللہ کے صدر تھے. کلکتہ میں انٹرویو لوگوں نے لیا، آپ سے بات چیت کی تو کسی صحافی نے یا کسی ایک دیندار مسلمان نے کہا کہ حضرت ہم اس کو کافر نہ قرار دیں عارف محمد خان کے سلسلے میں. حضرت مولانا علی میاں صاحب نے جو جواب دیا
کہ اسلام کے اندر کسی کو داخل کرنا اور نکالنا یہ ہماری طرف سے نہیں ہوتا ہے. عقید اسلام میں متعین ہے، جن عقیدوں کو آدمی اپنا رہا ہوگا اس کے مطابق اگر ایمان والے عقیدے اس کے ہیں تو مومن رہے گا. اور اگر چونکہ انہی دنوں میں دوسرا ایک مسئلہ پیش آیا تھا سردار جی لوگوں کے یہاں سکھ برادری کے اندر یہ ہے کہ کسی سے غلطی ہو تو اس کو اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، یہیں پر جھاڑو مارنا پڑتا ہے، سورنا مندر میں جوتے ٹھیک کرنے پڑتے ہیں شردھاؤں کے، اس طریقے سے. تو گویا کہ یہ ایک تصور تھا. حضرت مولانا پس منظر میں جب سوال پوچھا گیا تھا حضرت مولانا سمجھ رہے تھے تو آپ نے اس لیے جواب دیا کہ ہمارے یہاں اس طرح نہیں ہے کہ کوئی دروازہ ہو جس میں آدمی داخل ہو تو مومن ہو اور کوئی دروازہ ہو جس سے نکل جائے تو وہ مومن نہ رہے. حضرت مولانا نے فرمایا اس کا تعلق ایمانی نام سے نہیں ہے، مسلمان نام سے نہیں ہے، اس کا تعلق عقائد سے ہے. اور اس طریقے سے آپ نے فرما دیا کہ ہمارے یہاں اس طرح کفر کے فتوے نہیں لگتے ہیں، خود بخود وہ کافر ہو جاتا ہے. اس لیے مولوی حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہم لوگ کافر بناتے نہیں ہیں، کافر بتاتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں. تو خیر اس وقت قادیانیوں نے غلط استدلال کر کے کسی طرح امام صاحب کے ان اقوال کو بھی غلط سلط لیا اور کسی طرح قادیانی کو مسلمان ثابت کرنے کی لوگوں نے کوششیں کی. تو اس کے جواب میں حضرت نے اخبار الملحدین کے ذریعے حضرات علماء کرام کو اس کو پڑھنا چاہیے. بہت شاندار کتاب ہے. اب تو اردو ہو چکا ہے تو اردو عربی دونوں لے کر بیٹھیں گے تو کہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ بھی آ جائے گا. آگے اس کے بعد تو یہ فاسق کہا جائے گا، کسی کو ایک دم کافر کے فتوے ہمارے یہاں نہیں لگتے ہیں. یہ سب احمد رضا خان صاحب کے حوالے کی. باب اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم. آیت کریمہ ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے آیتوں کا انکار کیا اور اس سے ملنے کا. فحبطت اعمالہم، بس ان کے اعمال بیکار ہو گئے. ایک تو اللہ کی آیتوں کا بھی انکار اور لقاء خداوندی اللہ تبارک تعالیٰ سے ملنے کی بات کہی گئی تو انکار ہی کریں گے، اس لیے کہ اللہ سے ملنا تو وہ پسند کرے گا. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو حبیب کو اپنے محبوب سے ملاتا ہے، محبوب کو محبوب سے ملاتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ملاقات حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بریلوی حضرات کے متعلق جیسے فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے ہیں اور ایک نئی اصطلاح وضع کر لی نوری بشر. تو حضرت قاری صاحب نے اس کو تعبیر کیا کہ فرشتوں نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہم میں سے ہو، جنات نے چاہا کہ ہم میں سے ہو، اور بھی دوسری مخلوق نے چاہا کہ ہم میں سے ہو. اور بریلوی فرقے نے یہ کہہ دیا احمد رضا خان صاحب نے کہ ہمیں نہیں چاہیے، یعنی اللہ پاک دے رہے ہیں بشر میں نبوت اور یہ کہنے کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے اس لیے کہ حضور کو بشر نہیں مان رہے. تو اسی طریقے سے معتزلہ نام کی ایک امت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے دیدار کے متعلق قرآن کریم کی ان آیتوں میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی ساتھ یہ معاملہ کریں گے توحید والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. یہ زیادہ کی تفسیر میں مفسرین نے اللہ تبارک تعالیٰ کے دیدار ہی کو ذکر فرمایا اور بھی دوسری آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دیدار کے متعلق ذکر فرمایا. تو جو دیدار خداوندی کا انکار کریں گے، انکار اس لیے کر رہے ہیں دنیا کے اندر کہ خدا کے وجود کا ان کو انکار ہے، یا خدا کا وجود ہے لیکن اپنی طرف سے ماننا ہے. جیسے رات دن دیکھ رہے ہیں جب کبھی کچھ کہیں گے تو سب کا مالک ہے، اوپر والے کی طرف اشارہ، لیکن جب عبادت کرنے کی باری آئے گی تو شرک اور کفر کریں گے. اس آیت کی تفسیر میں فرمایا جا رہا ہے انہ لیؤتی الرجل العظیم السمین یوم القیامہ. یہ وہ روایت ہے جو بخاری کا آخری دن وزن اعمال کے سلسلے میں پیش کی جاتی ہے. یہ روایت یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی، لیکن امام بخاری کا خود کا مسلک دوسرا ہے. وزن اعمال کے سلسلے میں کچھ حضرات نے کہا کہ اشخاص کا ہوگا اور انہوں نے اسی روایت سے استدلال کیا. عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی والا جو قصہ آپ سنیں گے آخری دن. بعض حضرات نے صحائف اعمال کہا، بعض حضرات نے کہا کہ وزن اعمال کا ہوگا. اچھی صورت اعمال صالحہ کو دی جائے گی اور بری شکل برے اعمال کو دی جائے گی اور ان صورتوں کو میزان میں رکھا جائے گا. حضرت برا والی روایت جو خوبصورت نوجوان خوشبو مہک رہی، پوچھا کون، تو کہا میں آپ کا نیک عمل ہوں. تو یہ اس طریقے سے روایتوں میں مختلف تعبیرات ہیں. اس روایت سے بھی ایک موٹا تازہ آدمی لایا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، اور لا یزن عند اللہ جناح بعودۃ، اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس اس کا مچھر کے پر کے برابر بھی اعتبار نہیں ہوگا، وزن نہیں ہوگا. اور پھر حضرت ابو ہریرہ نے روایت پڑھی اقرؤوا فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا. اس آیت میں یہی فرمایا ہم اس کے لیے کوئی وزن نہیں رکھیں گے، یعنی وزن ہوگا ہی نہیں اس کے اعمال کا پلڑے کا. اور یہاں تو واما من ثقلت موازینہ اور واما من خفت، تو ثقولت والا کا اعتبار ہے، اس لیے یہاں پر اس کا اعتبار. خیر یہاں یہ بتلایا گیا کہ آدمی کا وزن ہوگا،
دوسری روایتوں میں دوسرا بھی ہے، مختلف روایتوں میں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا مسلک یہ ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بنی آدم وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ، بنی آدم کے اقوال بھی اور ان کے اعمال بنی آدم و اقوالہم، قول اور عمل دونوں کا وزن ہوگا۔ اس لیے قول والے بھی ڈرتے رہے، عمل والے بھی ڈرتے رہے کہ خلاف شریعت قول بھی نہ ہو، خلاف شریعت عمل بھی نہ ہو۔ یہاں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ پر جو آیت لائے ہیں یہ وَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کا عمل بیکار جائے گا، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، چونکہ یہ آیت ہے سورہ کہف میں۔ آگے اس کے بعد کاف ہا یا عین صاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال ابن عباس ابصر به واسمع، سورہ مریم کی تفسیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شروع فرما رہے ہیں اور لفظ ہے ابصر به واسمع، اسمع به وابصر اور ابصر به واسمع۔ یہاں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے جو نقل کیا گیا اوپر اس نسخے کے اندر ابصر به واسمع ہے، لیکن ہے اصل نیچے اس کے بعد جب نقل کیا تو اسمع به وابصر ہی نقل کیا، اور یہی ہے۔ ابو ذر والے نسخے میں ابصر به واسمع، جیسے یہاں پر متن کی عبارت میں یہی ذکر کیا ہے۔ جو میرے پاس نسخہ ہے حضرت مولانا تقی الدین ندوی صاحب دامت برکاتہم والا۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان، چونکہ کتاب اللہ میں یہی ہے اسمع بہم و ابصر، تو کچھ حضرات نے کہا کہ تقدیم اور تاخیر ہے، مراد یہی ہے کہ اسمع پہلے ہے ابصر بعد میں ہے، اور جب جن نسخوں کے اندر امام بخاری نے بھی اسی طرح نقل کیا اسمع بہم و ابصر، اللہ پاک کا فرمان بھی وہی اور روایت میں بھی وہی ہے۔ آگے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، اس کا مطلب یہ بتلایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے پاس یہ سب لوگ آئیں گے تو زیادہ سننے والے اور زیادہ دیکھنے والے ہوں گے۔ دنیا میں حق بات نہیں سنی تھی اور نہ حق بات کو دیکھنا چاہ رہے تھے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں تو یہ رہے، لیکن وہاں پر اللہ پاک کی طرف سے سب کھول کر بتلا دیا جائے گا۔ وہم الیوم، آج کے دن تو وہ لا یسمعون ولا یبصرون، آج تو نہیں سن رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے زیادہ۔ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، ہم نے آج اس کا ڈھکن کھول دیا، پردہ کھول دیا۔ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، بڑی تیز نگاہوں والا ہو گیا، لیکن یہ کوئی فائدہ والی نہیں، یہ تو دارالعمل والا ہے، دارالامتحان کے اندر سماع اور بصر کا اعتبار ہوتا تھا۔ فی ضلال مبین، اسمع بہم وابصر کے بعد آگے آیت کریمہ میں جو آیا یوم یأتوننا، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے تو خوب سننے والے خوب دیکھنے والے ہوں گے، لیکن ظالمین الیوم فی ضلال مبین، آج یعنی قیامت کے دن، ظالمین لوگ قیامت کے دن بڑی کھلی گمراہی میں ہوں گے۔ اور یہاں جو الیوم آیا اگلی عبارت میں کتاب میں، وہ الیوم سے مراد ابھی اس وقت دنیا میں۔ الکفار یومئذ اسمعوا شیئا وابصروا، آگے لارجمنک لاشتمنک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں سورہ مریم کے اندر جو یہ جملے فرمائے لارجمنک وہجرنی ملیا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد سے گفتگو کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، تو یا ابراہیم لئن لم تنتہی، اگر تم اپنی دعوت سے باز نہیں آئے لارجمنک، تو میں تمہیں رجم کروں گا۔ رجم کا معنی ایک تو گالی دینا بھی ہے اور ایک رجم کا معنی پتھر مارنا بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، لیکن کچھ حضرات نے مارنا اس جگہ پر مراد لیا اور کچھ حضرات نے اس جگہ پر رجم مراد لیا، دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن زیادہ مناسب یہاں والد محترم کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ پتھر مارنا بھی مراد ہو، لیکن کم سے کم زبانی تو ہے ہی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، پہلے میں یہ کہا کہ والد محترم نے لاشتمنک فرمایا، اور آگے اس کے بعد ہے لفظ رئیا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، آپ سے پہلے کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، ہم احسن اثاثا ورئیا، وہ بہت سامان والے بھی تھے اور خوش منظر بھی تھے، دیکھنے میں بھی اچھے تھے، ماشاءاللہ موٹے تازے سب کچھ تھے، حسین و جمیل تھے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ آئے تو ختم ہو گئے۔ آگے اس کے بعد منافقین کے متعلق بھی فرمایا ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ خشوم مسندہ، اللہ پاک نے فرمایا۔ آگے ابن عیینہ رحمۃ اچھا رئیا ای منظر، خوش منظر دیکھنے کے اعتبار سے۔ قال ابن عیینہ تعزهم عزا الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو بھیجا کافروں کے پاس، تعزهم عزا، یہ شیاطین ان کو مدد کرتے ہیں، گناہ اور برائی کی طرف دھکے دے رہے ہیں، تعزهم تزعجهم الی المعاصی ازعاجا، یہ
مسلسل ان کو ورگلاتے ہیں، اپنی طرف کھینچتے ہیں، دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی چیزوں کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر ان کے دل میں بھی اس کی محبت آ جائے۔ مجاہد آگے عبارت میں لفظ نقل فرماتے ہیں ادا، لقد جئتم شیئا ادا، لفظ اد ذکر فرمایا، اسی کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے تم نے ایسی چیز کا ارتکاب کیا جو ادن، جو تیری ہے، عوضاً۔ آیت کریمہ میں یہ مشرک ان کو کہا جا رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے۔ سورہ مریم میں آپ جانتے ہیں شروع میں تو قصے ذکر کی اور بیچ کے اندر اللہ پاک کی طرف سے کفر کرنے والوں کے لیے عجیب و غریب قسم کی سزائیں اور عجیب و غریب قسم کے جملے استعمال ہوئے ہیں، اسی میں یہ بھی آیا ہے۔ آگے اس کے بعد لفظ ہے وردن، لفظ وردا یہ بھی اسی صورت کے اندر آیا ہے۔ تو وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، کافروں کو ہم جہنم کی طرف مجرمین کو کھینچیں گے وردن، پیاسے ہونے کی حالت میں، اتاسن۔ آگے اس کے بعد اساسن، جیسے ابھی لفظ آیا اساسن اور یا مال مراد ہے۔ ادن قولا عظیما، ادن کی ایک تفسیر تو پہلے آ چکی اور یہ ادن کی دوسری تفسیر ذکر کی جاتی ہے جس کے اندر ادن کا معنی یہ بھی بتلایا قوم اللدہ، اس طریقے سے ادا تو قولا عظیما، بڑی بات۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں لقد جئتم شیئا ادا، کفر اور شرک کر کے تم نے یا اللہ کے ساتھ اولاد کو تجویز کر کے تم نے یہ بہت برا کام کیا۔ اور ایک دوسری آیت ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ اللُّدَّ، الد الخصام، لدن اس کا معنی جھگڑا کرنے والا، یہ لفظ بھی آگے آیت میں آیا ہے سورت میں۔ آگے اس کے بعد رکزن صوتن، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا ان میں سے کسی کی کوئی پیر کے چلنے کی آہت آپ محسوس کرتے ہو؟ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، یا ان کی آواز کی کوئی بنگ تمہیں محسوس ہو رہی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں تو رکزن صوتن خفیًا، آہستہ آواز خفیًا۔ آگے اس کے بعد عتیًا، ایہم اشد علی الرحمن عتیًا، اور عطایا تو حد سے تجاوزی کرنا، یہاں پر بھی وہی مراد ہے۔ آگے اس کے بعد لفظ ہے بکیہ، جماعت باکن، باکن کی جمع ہے بکیون، اور کچھ حضرات نے جیسے کہا کہ قاضی کی جمع قضات آتی ہے، اس طرح باقی کی جمع بکات آتی ہے، یا بکیون واو ہے اور پھر اس کو یا سے بدل دیا اور بکیہ ہو گیا، واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیا۔ آگے اس کے بعد لفظ ہے آیت کریمہ میں سلیہ، ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها سلیہ، پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو اولا بہا، جو اس میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہے۔ صلی یصلا صلا یصلی سیصلا نارن ذات لہب، صلی یصلا آگ میں داخل ہونا، آگ میں جہنم کے اندر گرنا، وہی مراد آگ سے۔ تو صلی یصلا سلیہ، ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے جلتی ہوئی آگ میں۔ ندیہ، ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیہ، نادی مجلس کے اعتبار سے، ای الفریقین خیر مقاما، اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والے اور کفر والے ایمان والوں کو انہی آیات میں جو آخری سورہ مریم کے آخری رکوع ہے یہ ایمان والوں کے ساتھ اس طرح کی بحث کرتے ہیں، اس کا جواب اللہ پاک فرماتے ہیں ای الفریقین خیر مقاما، قیامت کے دن دو جماعتوں میں سے مومنین اور کافرین میں سے کون زیادہ اچھا ہوگا مقام کے اعتبار سے اور مجلس کے اعتبار سے، اس لیے کہ اس کو تو اللہ کے دربار کی مجلس نصیب ہوگی، اس کو تو نیک اور صالح انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی تابعین تابعین کی صحبتیں نصیب ہوگی، اور یہ بیچارے ابو جہل ابو لہب فرعون حامان شداد کے ساتھ ہوں گے۔ نادی ندین مجلس، ندین اور اسی سے نادی آتا ہے مجلس، اور دار الندوہ اسی سے ہے، ندوتن جمع یہ، اور ہماری انجمنوں کو بھی نادی اسی لیے بولا جاتا ہے۔ وقال مجاہد فلیمدد لہ الرحمن مدا، مد یمد مدت دینا، مہلت دینا، چھوڑ دینا، ڈیل دینا، فلیمدد لہ الرحمن مدا، رحمان ان کو ڈیل دے رہے ہیں گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو، تو اس کی طرف اشارہ فرمایا، پھر جب پکڑ آئے گی تو پکڑ لیے جائیں گے۔ آگے اس کے بعد وانذرہم یوم الحسرۃ، قیامت کے دن موت کو لایا جائے گا، کہیئتی کبش املح، چت کبرے میدے کی شکل میں، فینادی منادین، پھر اللہ پاک کی طرف سے پکارنے والے پکاریں گے اے جنت والو، فیشرئبون، پس وہ اپنی گردن اونچی کریں گے اور دیکھیں گے،
فیقول هل تعرفون هذا، پھر پوچھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منادی کی کیا تم جانتے ہو اس کو؟ سب لوگ فرمائیں گے ایمان والے نعم هذا الموت، یہ تو موت ہے، وکلهم قد رآه، اور سب نے اس کو دیکھ لیا ہے اپنے آنکھوں سے۔ ثم ينادی، پھر جہنمیوں کو پکارا جائے گا، اے جہنمی لوگوں، فیشرئبون، وہ بھی اپنی گردنیں اونچی کریں گے اور دیکھیں گے، فیقول هل تعرفون هذا، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ جی ہاں یہ موت ہے، وکلهم قد رآه، اور سبھی اس کو دیکھ چکے ہیں۔ گویا کہ سب کے سامنے اس منظر کو دنیا میں بھی اللہ پاک نے بتلا دیا، اور وہاں حصی طور پر مشاہداتی طور پر موت کو موت آ جائے گی، معدے کو ذبح کیا جائے گا، موت کو معدے کی شکل دی جائے گی۔ اس پر کچھ لوگوں کو اشکال ہوا کہ موت تو ایک معنوی چیز ہے اور اس کو معدے کی شکل، جسم والی شکل کیسے دی جائے گی؟ تو سبحان الذی اسرا، مجھے اور آپ کو اشکال ہے، سبحان مان لو تو کوئی اشکال پیدا نہیں ہوگا۔ جس ذات کی طرف سے یہ چیزیں صدور پذیر ہونے والی ہے وہ سب کے ساتھ کروائیں گے۔ آپ سنی چکے ہیں آیت کریمہ، قالتا اتینا طائعین، آسمان اور زمین نے کہا کہ ہم اطاعت کرتے ہوئے آئے، تو اتیا طوعا او کرہا، قرآن نے فرمایا۔ اللہ پاک زمین اور آسمان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے پارے میں معارف القرآن ادریسی کے اندر جہاں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَشَقَّقُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے خوف سے بھی لرک جاتے ہیں۔ وہیں پر حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اشعار مولانا ادریس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائے ہیں، اور وہاں پر فرمایا ہے کہ ابرو باد و ماں، حضرت مفتی شفیع صاحب نے بھی کئی جگہ پر اس کو نقل کیا، یہ بادل اور یہ ہوا اور یہ ساری چیزیں ہمارے اعتبار سے تو بے جان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتبار سے بے جان نہیں ہے۔ جس نے ان کو پیدا کیا اس کی زبان کو وہ جانتے ہیں۔ ایک سائنٹسٹ لیبورٹری میں چھوٹی سے بڑی چیز پر تحقیق اور ریسرچ کرتا ہے اور وہ اس کو اپنے تابع کر لیتا ہے، تسخیر کا عمل ہوتا ہے، تحقیق کا، ریسرچ کا عمل ہوتا ہے، اور سب چیزوں کو اپنے تابع کر لیتا ہے، جبکہ وہ خود بھی مختلف مادوں سے بنا ہوا ہے، اجزاء سے بنا ہوا ہے، لیکن اس کو اللہ نے اتنی صلاحیت دی، جیسے آپ سن چکے ہیں انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ جس وقت قیامت کے دن ایک لمبی روایت ہے، ابن کثیر میں آئے گی وہ روایت کہ ایک شخص کو اللہ پاک جب بلائیں گے دربار میں سوال جواب کے لیے، وہ کہے گا کہ آج کے دن مجھے آپ کے فرشتوں کی بھی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں، تو کس کو گواہ بنائے گا؟ اور پھر اس کے بدن کے اعضاء کو گواہ بنایا جائے گا، اور وہ گواہی دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، الیوم نختم فرمایا، اور وہاں وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ خود بولے گا، وارجلہم، اور زبان کو کہہ دیا جائے گا الیوم نختم علی افواہہم، بند کر دو اس کو زبان پر، اور پھر ان کو بولا جائے گا، اور یہ سب بولیں گے، یہ کہیں گے لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ یہ جواب میں کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ تو جو خدا زبان کو بلوانے پر قادر ہے، جو خدا انگلیوں کے ہلانے سے حس اور قوت کو محسوس کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، ناک میں سونگنے کی صلاحیت جس خدا نے پیدا کی، کان میں سننے کی صلاحیت پیدا کی، ناک میں سونگنے کی، آنکھ میں دیکھنے کی، وہ خدا چاہے تو آنکھ سونگنے کا کام کرے، اس لیے کہ اس کے لیے تو وہ بھی مادہ ہے، یہ بھی مادہ ہے۔ ہمارے اعتبار سے پریشانی ہے کہ ناک کی ایک مخصوص شکل اللہ پاک نے بنائی ہے، اور آکسیجن کس طرح لینا، کس طرح خارج کرنا، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام، لیکن اس کے لیے اس نے ناک کا بھی تھوڑا سا گوشت کا لوتھڑا ہی تو ہے اس کے لیے، ہمارے لیے تو ساری مشینریاں ہیں، قوت سامعہ، قوت باصرہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اگر موت کو موت دیں گے تو کچھ حضرات نے تعبیر کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اونٹ اور گھوڑے کی شکل دیں گے اور پھر اس کے بعد ان کی موت آئے گی، یعنی اس کو ذبح کریں گے، جیسے میدے کو ذبح کیا، تو اللہ پاک محتاج نہیں ہے موت کو ذبح کرنے کے لیے میدے کو ذبح کرنے یا موت کو میدے کی شکل دینے کے لیے۔ یہ سب وہ اعتراضات تھے جو کسی زمانے میں فلسفہ قدیمہ کے اندر چلتے تھے، آج کی دنیا میں یہ اعتراض اب نہیں ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ مدارس اسلامیہ میں وہ فلسفہ جزء لا یتجزا والا پڑھایا جاتا ہے، اس لیے اس جزء لا یتجزا والے اشکالات کو بھی پڑھایا جا رہا ہے، نہ پھر اس کے بعد جواب بھی دیے جاتے ہیں، اگر جب وہ بھی سب مدرسوں سے رخصت ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ رخصت ہوا تو کم سے کم اس زمانے کے علماء نے اپنے زمانے کا جو فلسفہ تھا اس کو ذکر کیا تھا، تو ہمیں کم سے کم اپنے زمانے کی جو سائنس ہے اور اس کی جو بنیادی اصول اور ضابطے ہیں، سائنس پڑھانی نہیں ہے، سائنس کے جو اصول اور ضابطے ہیں، حضرت مولانا عبد الباری ندوی صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں پر، اور آپ کے خاص بڑے فلسفی تھے، سائنس پر آپ کی کتاب دی ہے، اور ایسی شاندار کتاب ہے کہ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، کسی بڑے بزرگ نے یہ جملہ ان کے متعلق کہا، تو
مولانا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے منسلک تھے. یہ مولانا عبدالباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تجدید تبلیغ، تجدید تعلیم، تجدید کلام، تجدید فلسفہ، مختلف مضامین آپ نے لکھے ہیں. اسی کے اندر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کم سے کم اتنا جاننا. امام غزالی کو آج ہم بہت بڑا تصور کر رہے ہیں اور یقیناً اللہ پاک نے دیا تھا وہ مقام، تو دینی علوم کے ساتھ انہوں نے ان چیزوں کو من وجہ اتنا تو پڑھا تھا کہ جس سے ان کے اشکالات کے جواب دے سکے، ان پر اشکال خود کر سکیں ہم. تو یہ ضروری ہے. خیر، تو وہاں پر یہ بحثیں آتی ہے اجسام کی، جوہر کی، عرض کی. اب وہی باتیں یہاں پر بھی چلتی ہے. تو اب آپ جانتے ہیں آج کی دنیا میں یہ سب چیزیں نہیں رہی، سبھی آراز ہو چکے ہیں. جسم کو بھی آراز اور آراز کو بھی اجسام کی شکلیں دی گئی ہے راتین ترقی. اب ہم یہ کہیں کہ جزء لائے تجزا، ایسا جز جس کی تجزی پھر ہوگی ہی نہیں. جاپان پر امریکہ نے 1945 میں جب بم مارا تو وہ جو ایٹم بم لگایا گیا تھا وہ نام ہی اس کا ہے کہ جزء لائے تجزا، ایسا جز جس کے بعد کوئی جز نہ ہو. پہلے 1890 تک یہ فلسفہ چلتا تھا جزء لائے تجزا کا. اس کے بعد آہستہ آہستہ ترقی کر کے 1945 تک میں تو یہ پورا ختم کر دیا اور نئی سائنس نے یہ کہہ دیا کہ دنیا میں کوئی جز ایسا نہیں کہ جس کا جز نہ ہو. ایٹم جس کو بولتے ہیں یہ سب سے چھوٹا جز، گجراتی میں پرمانو بولتے ہیں. اب اس کے بھی 17 اجزاء اب تک تو آ چکے ہیں کہ اس کے 17 اجزاء ہے. اب آنے والے دوسرے سائنٹسٹ آئے اور اس سے زیادہ بھی اجزاء اس کے بتلائے. ایک دو جہاں لائے تجزا تھا، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیبزی کی جو شرح لکھی ہے وہیں پر یہ آیت کریمہ ومزقناہم کل ممزق، جزء لائے تجزا کے جواب میں آپ نے جو آیت فرمائی سورہ سبا کی، ومزقناہم کل ممزق، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ریزہ ریزہ کر دیں گے. ومزقناہم کل ممزق، کوئی چیز یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ایسا جز جس کے بعد تجزی ہی نہ ہو تو ایسا ہوگا ہی نہیں. مزقناہم کل ممزق کے ذریعے جزء لائے تجزا کی تجزی ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہلے یہ ہدایت الحکمت اور یہ پڑھائی جاتی تھی. اس وقت میں طلبہ کو عرض کرتا تھا کہ یہ تو ہم بول رہے ہیں اور مدرسے کا فلٹر پلان اس کا انکار کر رہا ہے. فلٹر پلان میں کھارا اور میٹھا پانی ایک جز ایک دوسرے کے ساتھ جمے ہوئے ہیں. خاص کر کے ہمارا یہاں کا پانی یہ تو زیادہ کھارا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے فلٹر پلان کے ذریعے میمبرنس کیا کر رہے ہیں؟ میمبرنس سے یہی تو ہوتا ہے کہ اندر جیسے ہی وہ پانی جاتا ہے اس کے کھارے اجزاء کو اور میٹھے اجزاء کو الگ کیا جاتا ہے. تو کوئی کھارے اجزاء اور میٹھے اجزاء ایسے تھوڑے ہیں کہ شکر اور گڑ کی شکل میں اور نمک کے بڑے ڈلے کی شکل کے اندر ہو. وہ تو پانی کے ایک جز کے اندر کھارا پن ہے. یہ پانی کے بیکٹیریا کو توڑتا ہے. پانی کے ایک جز کو اس کے جو اسٹیم سیل ہے اس کی تجزی ہوتی ہے پانی کے سیل کی، اور تجزی ہو کر کھارا الگ اور میٹھا الگ ہو جاتا ہے. اس طریقے سے ایک باریک سے باریک، لطیف سے لطیف. پانی تو سیال مادہ ہے، اس میں سے آپ کیسے نکالو گے میٹھے پن کو، اس میں سے کھارے پن کو کیسے نکال سکتے ہو؟ لیکن یہ بھی نکل رہا ہے تو یہ پانی کو توڑ کر ہی نکل رہا ہے. باریک سے باریک، لطیف سے لطیف، مہین سے مہین، سر کے بال سے بھی ہزارویں حصے چھوٹے، اتنے باریک میمبرنس کے اندر یہ سارے نظام اللہ پاک نے رکھے ہیں. یہ تو ایک مشین ہے. ایسی ہزاروں نئی قسم کی مشینریاں نکلی ہے. جب دنیا کی مشین یہ کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر قیامت کے دن اس مشینری کو اس طریقے سے کرے اور میدے کی شکل کے اندر موت کو لے آئے تو اس میں استبعاد کس چیز کا ہے؟ میدا بھی اسی کا بنایا ہوا اور موت بھی اسی کی بنائی ہوئی. ایکم احسن عملا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت. تخلیق کی ہے موت کی بھی، تخلیق کی ہے حیات کی بھی. یہ اللہ پاک کی تخلیقات میں سے ہے. اس لیے مخلوق کی تخلیق جب اس نے خود فرمائی ہے تو وہ اپنی مخلوق کے اوپر مکمل کنٹرول رکھتے ہیں، تو یہ تجزی ختم ہو جاتی ہے. خیر، یہاں پر بھی یہ میدے کی شکل میں کلہم قد رأوہ، یہ سب کہہ رہے ہیں فیذبح، اس موت کو ذبح کیا جائے گا. ثم یقول یا اہل، یہ گویا حسی اور مشاہداتی طور پر موت کو ذبح کیا جائے گا. اللہ پاک موت کو اپنی اصلی شکل میں لا کر بھی ذبح فرماتے، لیکن حسی اور مشاہداتی دنیا پر ایمان لانے والی قوم اس کو نہیں سمجھتی، اس لیے مخلوق کے سامنے اللہ پاک اس کو ذبح کروائیں گے. یا اہل الجنت خلود فلا موت، اے جنتی لوگوں ہمیشگی جنت کی ہے، اب کوئی موت آنے والی نہیں ہے. یا اہل النار خلود فلا موت، اور یہ جہنمی لوگ اب موت آئے گی، خلود ہمیشہ رہنا ہے، اب کبھی بھی موت نہیں آئے گی. یہ عزیز طلبہ پہلے بھی 2-4 دن پہلے میں عرض کر چکا ہوں، احقابہ کا لفظ آیا تھا اس کے ضمن کے اندر کہ جنت کے سلسلے میں تو اتفاق ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، لیکن جنت کے سلسلے میں کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ جنت تو دائمی ہے، جہنم دائمی نہیں. ایک لمبی مدت تک یہ لوگ جہنم میں رہیں گے
جس کو کتاب اللہ نے خلود سے تعبیر کیا، خالدین فیہا سے، اور اس کے بعد اللہ پاک کے فضل و کرم سے جہنم اور جہنمیوں کو سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم کی طرف منسوب کیا گیا ہے قول، اور بھی دوسرے کچھ حضرات نے اس طرح کی چیزیں ذکر کی، لیکن جمہور کا مسلک یہی ہے کہ نہیں، جنت بھی ہمیشہ رہے گی، جہنم بھی ہمیشہ رہے گی۔ اب پھر یہ کہ اللہ پاک ان کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے جملہ فرمایا کہ آپ کے پاس جب میں جب آ گیا اور یہ لوگ یہاں رہے، اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، آپ اگر انہوں نے گناہ کیا ہے تو آپ عزیز و حکیم ہیں، آپ معاف بھی فرمائیں، عزیز و حکیم ہے۔ اب یہ عزیز و حکیم میں دونوں چیزیں آ گئی، معاف بھی کرو، سزا بھی دو، آپ کا اپنا اختیار ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دار دنیا میں فرمایا تھا، اس لیے غفور الرحیم کا لفظ آیا، اور یہاں ان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم فرمایا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بس جہنم ہے ہمیشہ والی۔ اب کیسی ہمیشہ کی ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ان حضرات نے ان کے گناہوں کو دیکھا اور پھر اس کے بعد اللہ پاک کی سزا کو دیکھا، تو انسانی گناہ سزا الہی کی کیا تاب لا سکتے ہیں، اس اعتبار سے فرمایا ہو۔ کوئی صریح عبارتیں اور روایتیں ایسی موجود نہیں ہے جس سے ان کا استدلال ہو، واللہ عالم۔ ابن قیم اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کو جو ذکر کیا ہے تو یقیناً کچھ نہ کچھ اشارات، عنایت تو کتاب اللہ پر بڑی گہری نظر دی ان دونوں بزرگوں کی، تو ہو سکتا ہے، لیکن جمہور کے مطلب سے الگ ہٹ کر۔ جمہور کے سامنے بھی یہ روایتیں تھیں، لیکن یہ آیتیں اور دوسری روایتوں کی روشنی میں انہوں نے اس کو ہمیشہ سمجھا۔ خیر، یہ روایت یہاں صاف کہہ رہی ہے خلود فلا موت، ثم قرأ وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة۔ آپ ان کو حسرت کا دن یاد دلائیے، اس سے ڈرائیے جب اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ ہوگا ہمیشہ کی جنت ہمیشہ کی جہنم کا، وهم في غفلة، اور یہ اس وقت غفلت میں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وهؤلاء في غفلة، یہ دنیا والے بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وهم لا يؤمنون، یقین نہیں کرتے ہیں۔ مکہ والوں کے متعلق فرمایا جا رہا ہے۔ آگے آیت کریمہ وما تتنزل الا بامر ربک، ہم نہیں آتے ہیں مگر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب میں فرمایا، جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے چند دنوں کے بعد آنے پر، یا تو 40 دن والا ایک روایت میں مسئلہ ہے، یا کہ جب اصحاب کہف والا ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انشاءاللہ بولنا بھول گئے اور پھر 15 دن تک وحی الہی نازل نہیں ہوئی، تو اس موقع پر یا اس دوسرے کسی موقع پر یا پہلے ہی فطرت کے موقع پر ہوا تھا، لیکن آیت کریمہ کا نزول اس وقت نہیں ہے، وہ اقرا کے موقع والا ہے اور یہ بعد میں نازل ہوا ہے۔ اس لیے حضرات مفسرین نے اس کو یا تو اصحاب کہف، سورہ کہف کی نزول کے موقع پر، یا کچھ حضرات نے فرمایا کہ ایک موقع پر 40 دن تک جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا بند ہوا تھا۔ کئی مواقع ایسے پیش آئے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لجبریل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا ما یمنعک ان تزورنا، آپ کو ہماری زیارت آنے سے کون سی چیز روک رہی ہے، اکثر مما تزورنا، اس سے زیادہ جو آپ ہماری زیارت کرتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ آپ آتے رہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا کہ جبرائیل اپنی طرف سے نہیں آ سکتے ہیں، کائنات کا ذرے ذرہ پتا پتا اللہ کے حکم کے تابع ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی کے واسطے سے اللہ کا کلام ملتا تھا، محبوب کا کلام ملتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اس سے تسلی ہوتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے یہ فرمانا چاہتے تھے کہ آپ کا آنا جانا کیسے ہوتا ہے، تو فنزلت وما نتنزل الا بامر ربک، ہم اپنے آپ کے رب کے حکم سے ہی آتے ہیں، لہ ما بین ایدینا وما خلفنا، اسی کے لیے ہمارے آگے کی چیز ہے، ہمارے پیچھے کی چیز، سب چیزوں پر اسی کا حکم ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اسی نسبت سے کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی رو رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں حضرات ام ایمن کے یہاں پہنچے اور ان کو تسلی دینے لگے، چونکہ حضرت ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے درجے میں تھی، اور ام ایمن کی شادی آپ نے حضرت زید سے کروائی، حضرت اسامہ کی والدہ ہے، تو ایک قصہ سن بھی چکے ہیں حضرت انس کے ساتھ
کھجور کے باغات والا، ایک کہا تو کہا نہیں دوں گی، کئی کھجور کے بدلے میں ایک کھجور کا درخت واپس کیا. تو یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس قسم کی چیزیں بھی برداشت فرمائی. تو وہ جانتی تھی کہ اللہ کے رسول انہوں نے خود آپ کو اپنی تربیت میں رکھا ہے، بچپن سے پالا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات دوسروں کے مقابلے میں ایمن زیادہ جانتی تھی. تو ان حضرات نے جا کر کہا کہ اب رونے کا کیا مطلب. ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہت شاندار جملہ، عورت ہو کر بھی جو چیز ذکر کی، جو محبت الہی ہوتی ہے، تو معرفت کی چیزیں مردوں کی زبان سے بھی نکلتی ہے، عورتوں کی زبان سے بھی نکلتی ہے. حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کے انتقال پر نہیں رو رہی ہوں، میں اس چیز پر رو رہی ہوں کہ وحی کا سلسلہ اب منقطع ہو گیا. اللہ پاک کی طرف سے مخلوق کے لیے جو وحی کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہوتا تھا، اور ہم لوگوں کو اس وحی کے ذریعے جو اللہ پاک نے جس کو خود فرمایا کہ جس کے اندر زندگی ہے تمہارے لیے، وحی الہی کے اندر یہ جو چیز آتی تھی، یہ ایک نظر ان کی تھی. تو وحی الہی پر ان کی نظر گئی، تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ آپ کا دیر سے آنا ہمارے لیے تھوڑا مشقت والا ہوتا ہے، معرفت الہیہ کہ آپ راستہ بنے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر آپ کے واسطے سے ہی ہمارا اللہ تبارک تعالیٰ سے رابطہ ہو رہا ہے. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ میرا اپنا اختیار نہیں ہے. تو خیر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ محبت کی دنیا کے اندر دوری برداشت نہیں ہوتی ہے. اس دوری کے برداشت نہ کرنے کے اوپر زبان سے اظہار کلمات نکلتے ہیں، کبھی کسی چھوٹے بچے کے سامنے بھی نکل جائے، کبھی بے جان مخلوق کے سامنے بھی. لوگوں کا جو عشق اور محبتیں دنیا کی ہوتی ہے. تو ایک صاحب کو ہم نے دیکھا اس طرح بول رہے تھے، ہم نے کہا کہ بھئی یہ تو یہاں ہے نہیں اور آپ کس کو خطاب کر رہے ہو. تو محبت کی دنیا ہی عجیب ہے، لکڑیوں سے بھی باتیں کرتے ہیں، گلاس سے بھی باتیں کرتے ہیں عجیب و غریب انداز میں. وہ یہاں حاضر نہیں ہے اور پھر بھی تصور میں آتی ہے کہ یہاں پر ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں ہے اسی کا تصور کرتے ہوئے سوچا جا رہا ہے کہ ابھی تو میں نے دیکھا تھا. ایک صاحب تھے ہمارے یہاں کے، وہ کالج کر رہے تھے اور کسی لڑکی سے، کالج تو دوسرے صوبے میں کر رہے تھے، اور ان کا اس زمانے کے اندر کسی لڑکی سے تعلق ہو گیا، بعد میں انہی سے شادی بھی ان کی ہوئی. تو انہوں نے یہ طے ہوا تھا، اور اسی بنیاد کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے روم کے اندر اسٹڈی کر رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، اور اچانک ذہن میں آیا کہ وہ یہاں آ گئی ہے. حالانکہ وہ بہت دور کا مسئلہ تھا آنے جانے کا، لیکن یہ کہا کہ وہ بہت سالوں کی بات کر رہا ہوں، میں 35-40 سال پہلے کی. تو یہ اس طرح کا. تو انہوں نے کہا کہ میں خود کتاب بند کی، میں نے بک بند کی اور دروازے سے باہر نکلا اس کی ملاقات کے لیے کہ وہ آئی ہے، اور وہاں تو کوئی نہیں تھا. تو یہ محبت کی دنیا میں جب یہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اللہ پاک سے عشق اور محبت اور تعلق، اور قرآن کریم اللہ کا کلام اللہ غیر مخلوق، اس کی محبتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کے ساتھ یہ گفتگو کرنے کے لیے متوجہ کر رہی ہے. یہ آیت ہمیں بھی متوجہ کر رہی ہے کہ جب نائبین نبی ہو تو وحی الہی کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ ہمارا عشق اور ہمارا تعلق اور ہماری محبتیں وابستہ ہو، اور کلام الہی اور وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع دونوں سے ہماری محبتیں ہوں، اس لیے کہ ہے دونوں وحی. آگے باب قولی افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا. کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور اس نے یہ کہا کہ لأوتین مالا وولدا، ضرور بالضرور میں مال اور اولاد دیا جاؤں گا. نیچے شان نزول ہے، چند روایتیں ذکر کر کے سب کا اسی کی طرف اشارہ ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عاص ابن وائل سہمی کے پاس آیا. یہ حضرت عمر کے والد عمرو بن عاص مکہ کے سرداروں میں سے تھے. فتقاضاہ حقا لی عنہ، میرا ایک حق تھا جس کا میں ان کے پاس تقاضا کرنے کے لیے آیا. یعنی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تلوار بنائی تھی. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہاری کا کام کرتے تھے. اس نے کچھ کام ان کے پاس کروایا اور ابھی اس کی اجرت دینا باقی تھی. جب یہ لینے گئے، اتفاق یہ تھا کہ حضرت خباب ایمان لے آئے تھے. اس نے دیکھا تو اس نے کہا لا اوصیک حتی تکفر بمحمد، میں تمہاری اجرت نہیں دوں گا جب تک تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہ کرو، ان کا انکار نہ کرو نبوت کا. فقلت، میں نے کہا نہیں، لا حتی تموت ثم تبعث، میں ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر سکتا حتیٰ کہ لا حتی تموت، تو مر جائے اور مرنے کے بعد تو دوبارہ زندہ ہو، تب بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کروں گا. اس نے کہا وَإِنِّي لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوثٌ، کیا میں مروں گا نہ پھر دوبارہ زندہ ہوں گا؟ فرمایا حضرت خباب نے کہ جی ہاں، اس میں شک کیا ہے؟ قال، تو اس کو مستی چڑھی. اس نے کہا إِنَّ لِي هُنَاكَ مَالًا وَوَلَدًا فَأَقْضِيكَهُ، جب مجھے دوبارہ زندہ ہونا ہی ہے
اور یعنی مانتا نہیں ہوں، لیکن تم کہتے ہو کہ مروں گا نہ دوبارہ زندہ ہوں گا، تو ابھی دنیا میں اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو اس وقت بھی دیں گے۔ اللہ پاک کی ذات عالی کے ساتھ یقین کی بات نہیں ہے، یہ جھٹائی کی بات ہے۔ اعمال شرک اور کفر کے کرنے ہیں اور تقاضے کرنے ہیں، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا۔ اصحاب کہف کے قصے میں بھی اس نے یہی کہا کہ ویسے تو دنیا مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا ہے، لیکن اگر وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اسی طرح لَئِن رَجَعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، وہاں بھی یہی اس طرح کا جملہ ہے، اچھا تو میں وہاں تو قرضہ ادا کر دوں گا۔ یہ بدماشی تھی اس کی، ٹٹائی کے طور پر یہ جملے کہے اس کے جواب میں، اس لیے کہ جب مرنے کے بعد زندہ ہی ہونا ہے تو اس نبی کو مان لے، زندہ ہو کر بھی تو تجھے حساب کتاب دینا ہے۔ فنزلت هذه الآیہ، تو یہ آیت کریمہ اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ رواہ ثوری و شعبۃ، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو ذکر کرتے ہیں، حفص ابو معاویہ وکیع عن الاعمش۔ آگے اس کے بعد اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا غیب کی چیز پر وہ مطلع ہوا یا اس نے رحمان سے کوئی وعدہ لیا ہے، کوئی عہد لیا ہے، نعوذ باللہ، عہدن ای موثقا، کوئی پختہ بات لی ہے کہ اللہ پاک اس کو کفر اور شرک کرے گا تب بھی جہنم میں داخل نہیں کریں گے، ایسا کوئی اللہ پاک نے تم سے وعدہ کیا ہے، جبکہ ضابطے اور رسول اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک ہی ہے۔ اس کو ذکر فرمایا، اس آیت میں بھی اسی قصے کو ذکر فرمایا، تقاضا کرنے کے لیے آیا لا اوتی کا۔ یہاں ہے کنت قینا بمکہ، میں مکہ میں لوہاری کا کام کرتا تھا، آپ نے میرے پاس تلوار بنائی، سیفن، یہاں اس روایت میں ہے، تو عملت للعاص بن وائل سہمی سیفن، میں نے عاص بن وائل سہمی کے لیے تلوار بنائی، اور جب تقاضا کرنے گیا تو اس نے یہ شرارت کی، تو اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی، افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے دیکھا، مراد یقیناً دیکھنا ہے، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور اس نے یہ کہا کہ میں ضرور بھی ضرور مال اور اولاد کو دیا جاؤں گا، یعنی مجھے ملے گی۔ اطلع الغیب، کیا اس کو غیب سے مطلع کیا گیا اللہ پاک کی طرف سے، ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اللہ پاک نے اس سے موثقا کوئی وعدہ لیا ہے۔ اس روایت میں دو لفظوں کا اضافہ ہے، سیفن کا بھی اضافہ ہے اور موثقا کا بھی، پہلی روایت کے اندر یہ دونوں لفظ نہیں تھے۔ اچھا آگے اس کے بعد کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول، جو کچھ وہ اپنی زبان سے بول رہا ہے ہم اس سب کو لکھ رہے ہیں، یعنی ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں، ونمد له من العذاب مدا، اور ہم اس کے لیے عذاب کو، اس کے کفر اور اس کی استہزاء کے اوپر ہم عذاب کو اس کے لیے بڑھائیں گے، لمبا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بھی یہی فرمان ہے، اگلی آیت سے ہی جوڑ ہے، چنانچہ روایت بھی اسی کے لیے آئے کہ ایک طرف تو وہ یہ ڈھونگ دھتنگ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا کی طرف وہ بھی کہہ رہا ہے اِذَا أَمَاتَنِي اللَّهُ ثُمَّ بَعَثَنِي وَلِيَ مَالٌ وَوَلَدٌ، یہ جو دھتائی سے جملہ کہہ رہا ہے اس کے جواب میں فرمایا کلا، ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکواس کر رہا ہے اس وقت وہ بھی لکھی جا رہی ہے۔ حضرت خباب کو جو پیسے نہیں دے رہا ہے اور اس کے بدلے میں ان کے ساتھ یہ شرارت کر رہا ہے، ہماری طرف سے اس کے لیے عذاب آئے گا، اور آئے گا تو پتہ چلے گا اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ وَنَنِسُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، آگے والی آیت اس میں بھی اشارہ فرمایا وہ ہمارے پاس اس حال میں آئے گا، وَنَرِثُهُ، ہم اس کے مالک ہوں گے، ما یقول، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور وہ ہمارے پاس انفرادی طور پر آئے گا، سارا لاؤ لشکر دنیا کا سب ختم ہو جائے گا، کوئی آئے گا نہیں۔ دوسری آیت میں بھی اللہ پاک نے فرمایا 8ویں پارے میں 7واں پارہ ختم ہونے سے پہلے رکوع کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہمارے پاس انفرادی طور پر ہی آئیں گے، یہاں پر بھی، اور اجتماعی آئیں گے تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اجتماعی کی بھی بہت ساری ذکر کی قرآن کریم نے کہ جنتی یہ آقا تابع اور متبوع ایک دوسرے کے متعلق شکایت کریں گے کہ انہوں نے ہمیں جہنم کی طرف مبتلا کیا، انہوں نے ہمیں یہ کیا، اللہ پاک فرمائیں گے کہ ہرگز نہیں، سب کو اپنے اپنے اعتبار سے سزا ملے گی۔ تو انفرادی بھی کوئی فائدہ نہیں اور اجتماعی آئیں گے تب بھی نہیں، لیکن پھر بھی یقینی بات ہے کہ انفرادی طور پر جواب دینے میں آدمی گھبرا جاتا ہے اور اجتماعی جواب کے اندر آسانی ہوتی ہے سب کو دیکھ کر۔ اللہ پاک فرماتے نہیں یہاں وَيَأْتِينَا فَرْدًا، وہ ہمارے پاس کوئی مال اور اولاد لے کر نہیں آئے گا، تنہا انفرادی طور پر آئے گا۔ آگے اس کے بعد وقال ابن عباس الجبال حدا، آیت کریمہ میں لفظ حدا آیا ہے، اس کا معنی گر جانا، آیت کریمہ میں ہے وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، اور پہاڑ گر جائیں گے، حدمن، لرز جائیں گے،
آگے اس کے بعد وہی روایت ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہے حضرت خباب والی ہی. اس کے بعد سن لیجیے آگے. طٰہٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ابن جبیر بالنبتیۃ طٰہٰ یا رجل. سورہ طٰہٰ کی تفسیر بیان کی جاتی ہے اور نبتی اور نبتی تو مصر والوں کو کہا جاتا ہے اور مصر سے ملحق شام کا جو علاقہ ہے ان کو نبتی کہا جاتا ہے. اس سے پہلے بھی یہ لفظ آ چکا ہے. تو شام کے اس علاقے میں یہ لفظ طٰہٰ بولا جاتا ہے اور اس سے مراد یا رجل ان کی زبان میں. سچی بات یہ ہے کہ طٰہٰ کا معنی بھی حروف متشابہات میں سے ہے، مقطعات میں سے ہے. ان کے معنی ہم نہیں جانتے ہیں. علماء کرام نے کسی نے یہ معنی لیا جسے امام بخاری نے نقل کیا، کسی نے اور دوسرے معنی لیے. کسی نے کہا کہ یہ اسماء الہیہ میں سے ہے، کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، کسی نے کہا کہ یہ امر حاضر کا صیغہ ہے وطیہ سے، اور سئل ارض اپنے پاؤں کو زمین پر رکھنا. طٰہٰ میں ہا کنایا ہے ارض سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو ایک پاؤں پر کھڑے ہوتے تھے، اس کی طرف اشارہ. واللہ عالم. لیکن یہ تھوڑی دور کی تعویلیں ہیں. زیادہ مناسب سلف کا طریقہ ہے، متقدمین کا ہے کہ لفظ معلوم یعنی بس اس کو اس کے حال پر ہی رکھا جائے. اور متاخرین نے فرمایا کہ لفظ معلوم والکیف مجہول، اس لیے اس کے پیچھے نہ پڑا جائے. اس سے مراد اللہ پاک کی اسامی ہو یا اور کوئی چیز ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کچھ حضرات نے فرمایا. یہ تو ہو گیا یقالو کل ما لم ينطق بحرف او فيه تمتمۃ او فأفأۃ فهي عقدۃ. آگے آیت کریمہ میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے واحلل عقدۃ من لسانی. آپ کھول لیجئے میری زبان کی گرہ کو. یہ عقدۃ کا لفظ جو موسیٰ علیہ السلام نے استعمال فرمایا اس کی تشریح کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسا ہو جو بیچارہ جس کی زبان میں لکنت ہو. پوری لکنت نہیں ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ تا بولتے وقت اس کی زبان اٹک جاتی ہے اور بولتے وقت زبان سے تا نکلتا ہے. بولنے جائے کچھ لیکن پہلا حرف تا نکلے گا. جیسے آپ بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں بیچارے جو اس طرح کے ہیں. اسی طرح پہلا لفظ فا نکلتا ہے، بولنا ہو کچھ لیکن پہلے زبان سے فا نکلے. یہ بھی اللہ پاک کا احسان ہے ہم پر. علمہ البیان. جو چیز ہم بولنا چاہے، جس چیز کی وضاحت کرنا چاہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری زبان اور ہمارے دماغ اور ہماری ساری ان قوتوں کو اس طرح بنایا کہ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. آپ بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت ہے. ورنہ ہمارے جیسا انسان بیچارہ بولنا چاہ رہا ہے لیکن بول نہیں پاتا ہے. چھوٹی سی ہلکی پھلکی کچھ بیماری ہو جاتی ہے اور گلے سے آواز ہی نہیں نکلتی ہے. رات دن اس طرح کے مسائل. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے عقدۃ کا لفظ ہے. عقدۃ کا معنی گرہ اور پیچیدگی. مراد یہی کہ بولنے میں تھوڑی تکلیف اور پیچیدگی ہو رہی ہے. اب یہ کس وجہ سے تھی واللہ عالم، لیکن آپ سن چکے ہیں قصہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی تھی. اس کے بعد فرعون نے حضرت آسیہ سے کہا کہ ہو نہ ہو یہ وہی بچہ مجھے معلوم ہو رہا ہے. اور پھر اس نے برائی کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بچہ ہے اور اس کو آپ کوئی چیز بتلا دیجیے. پھر چنگاری بھی دی، نے سونا بھی دیا. موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چنگاری کی طرف گیا. حضرت آسیہ کو بھی تو محبت کی، اللہ پاک کو بچانا تھا ان کو بھی. تو اور پھر اس کے بعد زبان پر یہ ہلکی سی لگ گئی. واللہ عالم. لیکن یہ ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے. اس لیے ان روایتوں میں، ان آیتوں کے ذریعے اللہ پاک نے فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے بھائی کے لیے دعا فرمائی ہارون اخشدد بہ ازری. ازری کا معنی وہی وزیر، زہری پشت میری. اور پشت جیسے آدمی کا بچاؤ کرتی ہے اس طریقے سے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیا کہ میرے بھائی ہیں وہ میرا بچاؤ کریں گے، میرے ساتھ رہیں گے، میرا مددگار ہوں گے دینی امور میں. آگے اس کے بعد آیت میں لفظ ہے لا تفتروا علی اللہ کذبا. اللہ پاک کی طرف جھوٹ کی نسبت مت کرو. فیسحتکم بعذاب. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دیں گے. یہلککم. آگے اس کے بعد دوسرا لفظ ہے وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى. اور یہ دونوں عمدہ طریقے کی طرف جانے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے متعلق یہ گفتگو ہے. امثل کی المثلا، امثل مذکر ہے اور مثلا اس کی تانیث ہے افعل کے وزن پر. یقول بدینکم یعنی تمہارے دین اچھے دین. یہ
ان لوگوں نے کہا فرعونیوں نے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور یہ ہارون علیہ السلام تمہارے اچھے طریقے کو تمہارے پاس سے لے لیں گے، نعوذ باللہ فرعونی طریقہ اچھا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ برا۔ تو طریقتکم المثلی ای دینکم المثلی، مثلی کا معنی عمدہ اور اعلیٰ ہونا، وللہ المثل الاعلیٰ جو قرآن میں فرمایا۔ اور مثال بھی چونکہ چیز کی وضاحت کرتی ہے کسی بھی چیز کی، اس لیے اس کو بھی مثال سے تعبیر کیا۔ تو میم سا اور لام کے مادے میں وضاحت ہے، عمدگی ہے۔ اس نے بھی یہ کہا کہ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ أَيْ بِدِينِكُمُ الْمُثْلَىٰ، تمہارا پسندیدہ اور عمدہ جو دین ہے فرعونیوں کا، اس کو اس نے تعبیر کیا، اس کو کہا یقال خذ المثلیٰ خذ الامثل، دونوں بولا جاتا ہے۔ ثم اتوا صفا، آگے آیت کریمہ میں ہے ثم اتوا صفا، پھر فاجمعوا کیدکم، تم سب کے سب میرے مقابلے میں آؤ، اور ثم اتوا صفا، اور پھر قطار باندھ کر آؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کو شکست عطا فرمائیں گے۔ یقال هل اتیت الصف اليوم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عربوں کا محاورہ بول رہے ہیں کہ عربی میں جب کسی کو یہ پوچھنا ہو کہ تم فجر کی نماز میں مسجد میں آئے تھے تو اس وقت یہ بولا جاتا ہے هل اتیت الصف اليوم، تم صف میں آئے تھے، چونکہ نماز کی صفیں ہی صفیں ہوتی ہے شاندار۔ اللہ پاک ہم کو پھر دوبارہ اس کی طرف لے جائے، یعنی المصلی الذی یصلی فیہ، وہ جگہ جہاں پر آپ نماز پڑھتے ہیں۔ آگے اس کے بعد فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، اوجس دل میں خوف محسوس کرنا، ای ازمر ضمیر میں دل میں خوف محسوس کیا۔ فذهبت الواو من خیفتہ لکسر الخاء، خوف خفیف مادہ ہے، خا واو اور فا، لیکن مصدر خیفتن آتا ہے، اور یہ جملہ بھی یہاں آیا خیفتن کا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خفیفہ تھا، واو کے ماقبل کسری کی وجہ سے واو کو یا سے بدل دیا تو خیفتن ہو گیا۔ آگے اس کے بعد آیت کریمہ میں موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے متعلق جب جادوگروں کو سزا دینے کی بات آئی تو اس نے کہا وَلَأُسَلِّمَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تم کو کھجور کے تنوں پر سولی دیتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ آیت میں لفظ فی آیا ہے لیکن وہ علا کے معنی میں ہے، اس لیے کہ درخت کے اوپر کی جو بڑی شاخ ہوتی ہے وہاں لٹکایا جاتا ہے، اس لیے فی نہیں ہے، یہاں علا ہے۔ لیکن خیر اللہ پاک نے فی سے اس کو تعبیر کیا کہ درختوں کے جھنڈ میں اور درختوں کی ٹہنیوں کے بیچ کے اندر، لیکن فی علا کے معنی میں ہے۔ دوسرے مفسرین بھی اپنی کتابوں میں اس طرح لکھ رہے ہیں، اس لیے یہ امام بخاری نے یہاں ذکر فرمایا۔ آگے اس کے بعد ہے قال فما خطبک یا سامری، سامری تیرا کیا حال ہے، خطب ای بال، تیرا کیا حال ہے، لیکن بال کا لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قال فما بال القرون الاولی، موسیٰ علیہ السلام ہی سے گفتگو ہوئی ہے فرعون کی، ای ما حال، تو حال کا معنی بھی ہے، قال فما بال القرون، یہاں بھی خطب کا تیرا کیا حال ہے۔ آگے اس کے بعد مساس آیت میں آ ہی چکا ہے فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، زندگی بھر تو لا مساس ہی کرتا رہے گا، تیرے قریب کوئی آئے گا ہی نہیں۔ آگے مصدر ماسہ مساسا، مصدر ہے مساس، لَنَنْسِفَنَّهُ، آگے ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اس کو جلا دیں گے تیرے بچڑے کو، اور پھر بکھیر کر اس کو ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اور پھر ہم اس کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر کر دریا میں ڈال دیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسی کو لَنُدْرِيَنَّهُ، ذرہ ذرہ بنا کر اس کو ہم پھینک دیں گے۔ قَاعًا صَفْصَفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم زمین کو ایسی ہموار کر دیں گے، وَنَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، قیامت کے وقت جو زمین کا اور حساب کتاب کی جگہ کا جو منظر ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، بالکل ہموار زمین ہوگی، قَاعًا صَفْصَفًا کا معنی، اور قَاعًا ایسی ہموار زمین جس کے اوپر پانی بہتا ہوا آ جائے، اس کو کہا جاتا ہے قَاعًا صَفْصَفًا۔ تو گویا یہ کہ بالکل یعنی برابر سرابر ہوگی زمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت تو پہاڑ بھی بنائے ہیں اور گہری کھائیاں بھی ہے زمین کے اوپر، لیکن جب اللہ پاک عذاب اور حساب کتاب لینا شروع فرمائیں گے، یا اس زمین کا جو منظر ہوگا قیامت سے پہلے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، یہ سب ہموار ہو جائے گا۔ پہاڑ بھی جیسے
بلڈوزر چلاتے ہیں، رولر چلاتے ہیں اور سب کھڈے برابر ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، بالکل اس کو ہم اس طرح کر دیں گے. آگے اس کے بعد لفظ ہے آیت کریمہ میں يَعْلُوهُ الْمَاءُ وَالصَّفْصَفُ الْمُسْتَوِيَ مِنَ الْمَاءِ، اس پر پانی آ جائے. جب ہموار زمین ہوتی ہے تو پانی وہاں آ جاتا ہے. اسی لیے تو پانی سے یہ لوگ کسی چیز کا اندازہ لگاتے ہیں. مثلا ہم بھی جب مکان ہموار کرنا چاہیں نیچے باہر صحن کے اندر اور وہاں کھلا رہ جائے تو ایک تو یہ لوگ اپنے اعتبار سے مستری لوگ ناپ لیتے ہیں اور ایک اس پر پانی ڈالا جاتا ہے. پانی وہاں سے نکل گیا تو سمجھ لیا جائے کہ برابر ہو گیا. اور اگر پانی رہ گیا یہاں کئی سال پہلے ایک صاحب تھے پانی کے یہاں جو پرانی بلڈنگ تھے وہاں، اور وہ مستری تھے مرحوم ہمارے حاجی گورا بخش صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے اس کو ہموار نہیں کیا تھا، کچھ رہ گئے، نام بھی اللہ رکھا ہی تھا اس کا. تو میں نے کہا کہ یہ تو بچے پانی پینے آئیں گے تو ان کے پیر یہاں پانی کے اندر آئیں گے، پانی یہاں سے گرے گا تو سیدھے یہ ہوگا تو یہ یہاں گندا ہوگا اور بچوں کے کپڑے بھی خراب ہوں گے. تو گورا بخش نے اس کو کہا کہ ہاں مول صاحب کہہ رہے ہیں وہ برابر ہے. تو اس نے کہا کہ چلیاں پانی پینے بھی تو آئے گی مول صاحب. میں نے کہا چلیوں کے پانی کی فکر آپ کو ہے تو آپ کے گھر پہ بڑے بڑے کوزے بنا دیجئے. یہاں اس کے لیے تو خیر بتلانا یہ ہے کہ وہ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا نہیں ہوا تھا وہ. وقال مجاہد من زینت القوم الحلی الذی استعاروا من آل فرعون. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل جب نکل رہے ہیں وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بچڑا آیا کہاں سے؟ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ فرعونیوں نے ہمارے پاس امانت رکھی تھے سونے وغیرہ وہ، یا پھر مال غنیمت سمجھ کر برسوں ظلم کیا ہے. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ ہمارے درمیان رہے اور آپ کے ساتھ ہم نے یہ کیا وہ کیا. موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی جملہ جواب میں فرمایا ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل کو برسوں غلام بنایا، ظلم اور زیادتی کی چکی میں ان کو پیسا. اس کو تو نہیں بول رہا ہے اور میرے ایک کے ساتھ تو نے تھوڑا احسان کیا اس کو گا رہا ہے تو. خیر تو یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بنی اسرائیل سے کہ یہ کیا ہے، بچڑے والی شکل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، ہم نے اس کو پھینک دیا اور سامری نے ان سب کو لے لیا اور پھر اس کا بچڑا بنایا اور تھوڑی آواز اس کی اس طرح کی کہ تھوڑا کچھ اس میں سے صدائے بازگش جیسا نکلنے لگا اور ایک آواز نکلی تو اس نے کہا نعوذ باللہ فنسی موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام جس پروردگار کو کے پاس گئے ہیں نعوذ باللہ وہ تو یہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کو ختم کروایا. اللہ پاک نے انتہائی شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا. اس سے ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں کی یہ جو RSS اور برہمن لابی ہے یہ یہاں آ کر انہوں نے یہ بھی آئے ہیں اوپر ہی سے، شمال مغرب سے ہی، افغانستان اور اوپر کے علاقوں سے. اب اوپر جہاں کہیں بھی یوروپ میں تھے یا جہاں سے وہاں سے آئے یا شرق اوسط سے آئے، لیکن اتنی کچھ مشابہت دونوں کے درمیان ہے کہ وہ بھی بچڑے کی پرستش والی قوم تھی اور یہ بھی بچڑے کی پرستش والی قوم ہے. وہ بھی نحن ابناء اللہ و احباؤ کہہ رہی تھی اور یہ بھی ہم بھی بھگوان کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ بھگوان کے منہ سے پیدا ہوئے. اس لیے ہمیں ہی اختیار ملنے چاہیے. نئی جو پالیسی آ رہی ہے تعلیمی بھی اور حکومتی بھی، اس کے اندر ان کی طرف سے یہی اس قسم کی چیزیں لوگوں کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اپنے آپ کو سب سے بڑا بتلانے کی. تو خیر یہ دونوں ہو رہا ہے، یہودی بھی یہ سمجھ رہے ہیں یہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں. اس لیے کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ یہ بھی اسی سے ہیں. یہاں اگر نام بدلنے میں تو وہ بہت ماہر ہوتے ہیں دنیا بھر میں، لمبی محنتیں کرتے ہیں. مسلمان یہ چاہتا ہے کہ آج یہ ہو ہم 2 رکعت نہ پڑھے نہ اوپر سے من و سلوا نازل ہو جائے، 2 رکعت ابھی پوری نہ ہو، فرائض پورے نہ ہو اور اللہ پاک کی طرف سے نصرت آنے لگے. تو یہ چیزیں اللہ پاک آزمائش لیتے ہیں. اپنے نبی کو 3 سال شعب ابی طالب میں رکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں داخل کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسائل آئے اور دیگر انبیاء کی پوری فہرست موجود ہے. خیر فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، القا کا لفظ آیا اس کی بھی تشریح ہو رہی ہے. تو من زینت القوم یہ جو آیا ان کے پاس فقذفناها، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ لوگ کہتے ہیں فقذفناها فكذلك ألقى السامری، ہم نے تو اس کو ڈال دیا. قذفت القیت کے معنی میں کسی بھی چیز کو پھینکنا ڈالنا. ان لوگوں نے اس سونے کو ڈال دیا، اس نے لے لیا اور پھر القا، اور القى السامری صنع، اس نے چیز بنائی. فنسیہ نعوذ باللہ، پھر یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جس خدا کے پاس گئے ہیں فنسیہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے. اسی کو کہہ رہے ہیں ہم یقولونہ اخطأ الرب، نعوذ باللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو بھول گئے. جہاں گئے ہیں وہاں نہیں ہے، یہ بچرائی ہے. اپنے ہاتھ سے جس کو تو نے پیدا کیا وہ خدا بن جائے اور تو خدا کا خدا ہوا. پھر
لیکن تو پھر بھی خدا کو تلاش کر رہا ہے. یہ بیوقوفیاں ہوتی ہے، بیچاروں کی کم عقلی ہوتی ہے. اسی کو حضرت مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں کہ دن بھر سائنس کی لیبورٹری میں رہ کر چیزوں پر ریسرچ اور تحقیق کرتے ہیں اور شام کو کسی مندر کے پاس کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ رہے ہیں. وہ پتھر ہے جامد، اور تو نے سائنس کی لیبورٹری میں جن چیزوں پر تحقیق اور ریسرچ کی وہ تو کچھ بھی مادے تھے کہ جن میں سے کچھ چیزیں نکلتی ہے اور جو انسانیت کے فائدے کے لیے ہوتی ہے یا نقصان والی ہوتی ہے، تو اس کے اجزاء کو آپ لوگ نکالتے ہو رات دن سائنس میں، دوائیوں میں، چیزوں میں، علاج میں. اور اس کے مقابلے میں ایک جامد پتھر ہے جو راجستھان کے کسی پہاڑی علاقے سے نکالا گیا یا دنیا کے کسی بھی پہاڑی علاقے سے لایا گیا، توڑا گیا، کاٹا گیا اور پھر اس کو بنایا گیا. یہ بیچارہ اپنے بننے میں ہمارا محتاج اور ہم اپنے نفع نقصان کا اس کو مالک سمجھے. یہ اتنی بالکل ایک ایسی چیز ہے جو سمجھ میں آ جائے لیکن نہیں آ رہی ہے. یہی اللہ پاک کی طرف سے ختم اللہ ہوتا ہے. اختار رب نعوذ باللہ لا یرجع الیہم قولا. آگے آیت کریمہ میں ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ھذا الہکم و الہ موسیٰ، اس نے یہ جملہ کہا کہ یہ تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، میرا نہیں، میں تو رب کا رب ہوں. فنسی، پس بھول گئے موسیٰ علیہ السلام. افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا. اللہ پاک فرماتے ہیں اتنی بصیرت نہیں ہے، اتنی سمجھ نہیں ہے کہ یہ تمہاری بات کا جواب بھی نہیں دے سکتے. بیچارے بچڑا جواب نہیں دے سکتا. تم تو خود بھی بولتے ہو، بولنے کے بھی قابل نہیں ہے، لیکن تم بول کے اپنی ضرورت اس سے مانگ رہے ہو اور وہ بیچارہ بولنے میں بھی محتاج ہے. ہم سا. آگے اس کے بعد آیت کریمہ میں ہے وخشعت الاصوات للرحمن، آواز سب قیامت کے دن اللہ کے سامنے پست ہو جائے گی. فلا تسمعوا الا ہمسا، پس تم قدموں کی آواز اور آہت کے علاوہ کوئی چیز محسوس نہیں کر پاؤ گے. قیامت کا جو منظر ہوگا اللہ پاک اس کو فرماتے ہیں حص الاقدام، پیروں کی آہت بس سنائی جائے گی، سب کے سب خاموش ہوں گے. رب حشرتنی اعمی، یہ نابینا اٹھایا جائے گا تو اس وقت وہ کہے گا کہ لما حشرتنی اعمی، آپ نے مجھے نابینا کیوں اٹھایا. یہ نابینا کا مطلب امام بخاری فرماتے ہیں کہ آنکھوں سے اندھا ہونا نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوچ سے اندھا کر دے. دنیا میں بھی اندھا ہی ہیں بیچارے اس سوچ سے. وقت کنت بصیرا، دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا. یہ ایک تفسیر ہے ان حجتی سے. دوسرے حضرات نے حشرتنی اعمی یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے اس کیفیت کے ساتھ اٹھایا جائے جسے نابینا اٹھایا جا سکتا ہے. واللہ عالم. دونوں ہیں اپنی جگہ پر. وہ کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمی، اور دوسری جگہ پر بھی ہے کہ آپ نے مجھے یہ کیا وقت کنت بصیرا. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. آگے اس کے بعد سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں امثلهم طریقہ اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما. دنیا میں کتنے دن ٹھہرے، اس سلسلے میں آپس میں ان کے درمیان گفتگو ہوگی. تو ان میں جو امثلهم طریقہ، جو تھوڑا ٹھیک ہوگا، زیادہ سمجھدار ہوگا، وہ کہے گا کہ قبر میں تو تم الا یوما، ایک دن ہی ٹھہرے ہو. مراد یہ کہ قبر کی زندگی آخرت کے مقابلے میں اتنی کم معلوم ہوگی. آگے اس کے بعد قال ابن عیینہ امثلهم عادلهم، اسی کی طرف اشارہ فرمایا. آگے اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں فلا يخاف ظلما ولا حظما، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زیادتی کا اندیشہ ہی نہیں ہوگا. لا يخاف ظلما، وہ ظلم کا بھی خوف نہیں کرے گا، اور حدما کم ہونے کا بھی خوف نہیں کرے گا. ایک تو ظلم کیا جائے اور ایک یہ ہے کہ دوسرے کے گناہ اس پر چڑھا دیے جائے. اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی، نہ نیکیوں میں کمی ہوگی، نہ دوسرے کا گناہ اس کے اوپر لادا جائے گا جو اصولی اور ضابطے والے گناہ ہیں. اور من سن سنتن سیئتن والا ہے یہ اس کے اپنے ہی گناہ ہوں گے. تو حزمن لا یظلم فیرحم فی حسناتہ، اس کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا کہ اس کے اندر سے کمی کی جائے. یہ ولا حزمہ پھر تفسیر ہو جائے گی اس کی. آگے اس کے بعد آیت کریمہ میں ہے عوجن. یہ عوجن کا لفظ فرماتے ہیں لا ترى فیہا عوجا ولا امتا. اللہ پاک کی طرف سے جو زمین کو ہموار کر دیا جائے گا، نہ کوئی کجی دیکھی اور نہ کوئی اونچائی ہوگی اس کے اندر. عوجن کا معنی وادین، نچلا حصہ، پست حصہ، اور امتا رابیتن، اونچا حصہ. تو ٹیلا ہوگا نہ وادی جیسا ہوگا کہ جس کے اندر چیز آ جائے. حاصل یہ ہے کہ بالکل ہموار ہوگی، ٹیلا بھی نہیں ہوگا، وادی بھی نہیں ہوگی. سیرتها الاولی، اللہ پاک فرمائیں گے سنعیدها سیرتها الاولی،
ہم اس کو اس کی پہلی حالت کے اوپر، سیرت کا معنی یہاں حالت، الاولا پہلی والی، النہا التقا، نہا عقل کو کہتے ہیں، اس کی تشریح تقا سے کی، پرہیزگار آدمی سے، النہا عقل مند لوگوں کو بھی کہا گیا، عقل والے کو بھی عقل والا اسی لیے کہا گیا کہ اس کی عقل نے اس کو دوسری چیزوں سے روکا، متقی کو بھی نہا اسی لیے کہا گیا، نہیتن بھی اسی لیے آیا کہ اس کی عقل اس کو گناہ سے روک رہی ہے، تو متقی ہوگا تو وہ کسی کو ستائے گا نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس کے اندر آپ نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فساد فی الارض تکن فتنۃ فساد عریض کا لفظ حدیث میں، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ تو اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، کوئی اچھا ٹھکانہ آ جائے کسی دیندار اور اخلاق والے کا، تو تم اس کے ساتھ اپنی بچی کی شادی کرا دو، الا تفعلوہ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ انفرادی طور پر ہر آدمی جب یہ کرے گا تو اجتماعی طور پر فساد معاشرے کے اندر آنے والا ہے۔ ہر آدمی اپنے بچے کے لیے بچی کے لیے اچھا ٹھکانہ مل رہا ہے، دینی اخلاقی اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ شادی نہیں ہوگی، تو بے اخلاق کے ساتھ ہوگی، بے دین کے ساتھ ہوگی، پھر وہ آپ کی لڑکی کو ستائے گا، دین کے خلاف امور کے اوپر ابھارے گا، آمدہ کرے گا، گناہوں میں مبتلا کرے گا، اس طرح کی کوئی نہ کوئی شکل بنے گی۔ اس لیے یہاں پر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ میں دین اور اخلاق کو کیوں اعتبار کیا کہ اگر وہ لڑکی سے محبت کرتا ہے تب تو محبت کرے گا ہی، لیکن اگر اس کو کہیں کوئی رنجش ہے لڑکی سے لیکن ہے دیندار آدمی، دیندار کا مطلب اللہ سے ڈرنے والا، تو تمہاری لڑکی کو ستائے گا نہیں۔ یہاں پر اسی کو بتلایا کہ نہا تقوی والا ہوگا۔ اچھا آگے اس کے بعد غن کا، من اعرض عن ذکری، جو ہمارے ذکر سے ہماری یاد سے اعراض کرے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، اس وقت دنیا کی سب سے بڑی پریشانی۔ ایک صاحب فرماتے تھے یہ جو چکرم نکلتا ہے اور چندن بعد میں نکالتے ہیں، یہ جو بڑی عمر کے چاچا تھے احمد آباد میں، دعوت و تبلیغ کے ساتھی ان کے پاس پہنچے، 5ویں 6 منزل پر گھر میں فلیٹ میں اوپر رہتے تھے، انہوں نے دعوت دی تو ان کی باتیں اچھی لگی، خاص کر کے بڑھاپے میں اور آدمی بیمار ہوتا ہے تو دل نرم ہوتا ہے، تو انہوں نے دعوت کی اور باتیں کی تو کہا کہ بات یہ ہے کہ مجھے خوف لگتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کس کا؟ بس انجانا سا خوف ہے، حالانکہ میں اس منزل پر ہوں، گھر میں سب رہتے ہیں اور نیچے سے اوپر تک آنے میں یہ پریشانی ہوگی، لیکن ہر وقت دل کے اندر۔ تو ان ساتھیوں نے بتلایا کہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد جب نہیں ہوتی ہے تو دل کے اندر بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے، زندگی کا سکون اور چین نہیں ملتا ہے، اس لیے کہ جس قلب کی غذا تھی وہ قلب کو غذا نہیں ملی، جیسے بدن کے اعضاء کو روٹلا نہیں ملتا ان کی غذا نہیں ملتی تو وہ پریشان، اس طرح روح کو بھی جب اپنی غذا نہیں ملتی ہے تو وہ بیچاری پریشان رہتی ہے، تو اس کا اثر جسم کے اوپر آتا ہے۔ معیشۃ ضنکا، انسانی زندگی بدبختی کے ساتھ گزرتی ہے، تنگی کے ساتھ گزرتی ہے۔ آگے اس کے بعد لفظ ہے شقا، اسی کو فرمایا بدبختی والا، من یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، جس کے اوپر میرا غضب اترا وہ بدبخت ہو گیا، ہوا اس کا معنی بھی یہی ہے، شقی۔ آگے اس کے بعد المقدس، آیت کریمہ میں مقدسی طوا کا لفظ آیا ہے، انک بالوادی المقدسی طوا، اے موسیٰ تم مقدس وادی میں ہو، مبارک وادی میں ہو، طوا وادی کا نام ہے۔ آگے اس کے بعد لفظ ہے ما اخلفنا بملکنا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ توحید کا وعدہ کیا تھا بنی اسرائیل نے، آپ گئے طور پہاڑ کی طرف اور بنی اسرائیل نے یہاں پر سامری کی بات مان لی، موسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان کو کہا کہ ایسا کیوں کیا تم نے؟ جو کچھ نیک لوگ تھے، شریف لوگ تھے جو اس کے برماوے میں آ گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب میں کہا ما اخلفنا بملکنا، ہم نے اپنے اختیار سے، اپنے امر سے، اپنی قوت سے یہ نہیں کیا ہے، بلکہ ما اخلفنا بملکنا ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، لیکن بات یہ ہوئی جو آپ پہلے سن چکے ہیں، مکانا سوا منصف بینہم، مکانا سوا ویل لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوا، موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں اور فرعونیوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس میں ایک وعدہ کیا گیا کہ فلاں دن جب عید کا دن ہے، میلے کا دن ہوگا، ہم سب جمع ہوں گے اور وہیں پر ہمارا اور آپ کا مناظرہ ہوگا، سانپ بچھو والا، سانپ والا، تو مکانن سوا،
تم بھی آؤ وہاں سے اور ہم بھی آئے، دونوں کے لیے بیچ کا حصہ. ایسا نہیں کہ ہم وہاں تک پہنچے تو لمبا ایریا، تم یہاں تک آؤ تو لمبا ہو، تو دونوں بیچ میں. یا جیسے راجستھان والے ایک مولانا نے کہا کہ آپ آؤ تب بھی ہم کرایہ دیں گے سلمان صاحب کو، اور ہم آئیں گے تو آپ سے کرایہ نہیں لیں گے، اس لیے کہ دائی اور دعوت والے اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے ہیں. خیر، یبسن آگے اس کے بعد جو آیت کریمہ میں لفظ آیا فضرب لہم طریقا یبسن فی البحر یبسا، سمندر کے اندر خشک راستہ اللہ پاک نے بنا لیا، اسی کو یابسن فرمایا. علی قدر، اس میں فاعل کا سیگا، صفت کا سیگا. کتاب اللہ کی آیت میں جو آیت کا اخیر ہوتا ہے اس کی سزا بندی، قافیہ بندی ہوتی ہے، اگلا لفظ جیسا ہوتا ہے بعد والا لفظ اسی طریقے سے آتا ہے، اور اس ترتیب سے آیتوں کے اندر ایک تناسب بھی باقی رکھا جاتا ہے، تناسب آیات لفظی بھی اور معنوی بھی. علی قدر، یہاں علی قدر کا معنی تقدیر نہیں ہے، علی قدر علی وقت موعد، جو وعدہ ہم نے آپ نے کیا تھا آپ نے اس وعدے کو نبھایا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسی وعدے پر پہنچے. آگے آیت میں لفظ ہے لا تنیا ولا تنیا فی ذکری. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو کہا جا رہا ہے میری یاد میں سستی مت کرنا. اللہ پاک اپنے نبیوں کو کہہ رہے ہیں جن کا اپنے قلب پر مسلسل استحضار رہتا ہے، ذکر اللہ سے غفلت جن کے یہاں ذرہ برابر نہیں ہوتی ہے، لیکن ان حضرات کو بھی کہا جا رہا ہے ولا تنیا فی ذکری. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے غفلت جب ہوگی تضوفا، تم کمزوری مت دکھلاؤ، ورنہ پھر دوسرے حالات آتے ہیں. خاص کر کے داعی کے لیے، اہل علم کے لیے یہ ذکر فرمایا گیا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے ہو، ذکر زبانی بھی ہو، ذکر قلبی بھی ہو. یتفکرون فی خلق السماوات والارض سبحان ما خلقت ھذا باطلا، اس کا بھی استحضار ہو، اور ذکر لسانی بھی ہو، اس لیے کہ ذکر لسانی ہی انسان کو ذکر قلبی تک پہنچاتی ہے. اولا ذکر لسانی ہی، اور اس لیے رات دن دیکھتے ہیں کہ جو حضرات ذکر لسانی کے ساتھ ذکر قلبی میں ہوتے ہیں مسلسل ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ ہوتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.